شان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب تک اللہ کے فضل اور کرم سے، اس کی توفیق سے آپ نے اہل بیت کے مقامات پر بہت ساری گفتگو سماعت فرمائی۔ پنجتن کے جو مقامات ہیں ان کو ہر ایک میں آپ نے ڈیٹیل میں گفتگو سماعت فرمائی ہیں۔ اب آئیے بلا کسی تمہید کے جو واقعہ کربلا کا جو حادثہ ہوا اس پر ہم روشنی ڈالیں اور یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ کربلا کی داستان سماعت فرما لیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہوں نے رسول پاک کی انگلی پکڑ کر چلنا سکھا، سیدہ فاطمہ کی انگلی پکڑ کر چلنا سکھا ہو، مولا علی کی انگلی پکڑ کر چلنا سکھا ہو۔ وہ ہاتھ کتنا پاک اور کتنا مقدس، اور اسی ہاتھ کو بچانے کی خاطر، کیونکہ یہ پاک ہاتھ ہے، پاک ہاتھ کو تھام کر چلنا سیکھے ہیں۔ اور یزید بدبخت وہ ہے کہ جس کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ شرابی بھی تھا، فاجر بھی تھا، فاسق بھی تھا، موٹا بھی تھا، بدنما بد اخلاق بھی تھا، اور جیسے امیر معاویہ وہ تخت نشین ہوئے اور ان کے انتقال کے بعد یہ بدبخت تخت پر بیٹھ گیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے تمام ملکوں کی طرف، شہروں کی طرف اپنے خطوط روانہ کر دیے کہ ابھی میں ولی عہد ہوں، اور وہاں کے گورنروں کو حکم دیا کہ سب سے میرے نام پر، میرے نام کی بیعت لی جائے۔ اب اسے اس کی زندگی میں جو سب سے بڑے خطرے نظر آ رہے تھے، وہ خطرے تھے جناب سب سے بڑے خطرہ جسے وہ اپنی راہ میں محسوس کر رہا تھا، وہ حضرت امام حسین کی ذات تھی۔ اور حضرت امام حسین کے بعد بھی جلیل القدر صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، ایسے جلیل القدر صحابہ جو ہے ان سے اس نے ضروری سمجھا کہ میرے معاملے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے تو سب سے پہلے انہی سے بیعت طلب کی جائے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد اس نے لیٹر لکھا، مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو لیٹر لکھا، اور ولید سے کہا کہ یہ سب سے پہلے حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر وغیرہ سے بیعت طلب کرو۔ ولید نے جیسے یہ لیٹر پڑھا وہ گھبرا گیا، وہ کہ یہ کسی بھی صورت میں بدطینت یزید کی بیعت کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگے، کیونکہ یزید کی جو عیاشیہ جو تھی وہ بہت سے لوگ جانتے تھے، اسے کوئی تمیز نہیں تھی حرام و حلال کی۔
اب جسے حرام و حلال کی تمیز نہ اور اس کے ہاتھ میں امام حسین ہاتھ دے دیں تو یہ تو لوگوں کے لیے بہت یہ ہو جائے گا نا، لوگ بے لگام ہو جائے گا کہ دیکھو یزید جیسا بدطینت امام حسین نے خود اس کو اپنا خلیفہ بنا، تو لوگوں کے نفس بھی بے لگام ہو جائے گے، لوگوں میں شریعت کا لحاظ بھی نہیں رہے گا۔ یہ اس نے لیٹر لکھا، حضرت اب یہ گھبرا گئے ولید بن عقبہ کہ یہ حضرات تو کسی طرح نہیں مانیں گے۔ آخر کار اس نے مشورے کے لیے کسی کو بلایا، اور مشورہ کس سے لیا؟ بدبخت خبیث مروان بن حکم۔ مروان بن حکم یہ وہ بدبخت ہے کہ جب رسول اللہ نے اس کے باپ پر لعنت فرمائی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس وقت وہ مروان اپنے باپ کی صلب میں تھا، پشت میں تھا، تو اس لعنت میں اس نے بھی حصہ پایا۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی کہ جب یہ چھوٹا تھا اور تحنیک کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں اسے لایا گیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ، مطلب بڑا ظالم بھی تھا، کمینہ بھی تھا، اہل بیت کا بڑا دشمن تھا، مولا علی کا بڑا دشمن تھا، امام حسین امام حسن یہ اہل بیت کا بہت دشمن تھا، بنو امیہ کا ہوا خواہوں میں سے تھا وہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مروان کو مشورے کے لیے ولید بن عقبہ نے منگایا کہ میں کیا کروں، یہ بڑے بزرگ تو کسی بھی صورت میں بیعت کرنے کو تیار نہیں ہو گئے۔ مروان سے امید بھی کیا کی جا سکتی تھی؟ اس نے مشورہ دیا بلاؤ ان لوگوں کو اپنے گھر پہ، اگر بیعت کرتے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جو یزید نے حکم دیا اس پہ عمل کرو اور سختی سے کام لو، اور ابھی موقع ہے انہیں قابو میں کرنے کا، پھر وہ ہاتھ سے نکل گئے تو پھر بات باہر ہو جائے گی، پھر مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ ہوا کیا کہ جب امام حسین کو بھی خبر تو ہو گئی تھی، امام حسین کو بلانے کے لیے بھیجا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتیاطاً اپنے ساتھ چند ساتھیوں کو لے لیا، اور آپ نے ولید بن عقبہ کی جو آفس یا مکان جو بھی ہے اس میں داخل ہونے سے پہلے جوانوں کو باہر کہہ کر رکھا تھا کہ اگر میری آواز بلند ہو تو تم لوگ سیدھے اندر آ جانا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر داخل ہوئے تو ولید نے سلام کیا، ولید احترام کرتا تھا آپ کا، اور اس نے پورا امیر معاویہ کا لیٹر جو ہے، یزید کا جو لیٹر ہے وہ پڑھ کر سنا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، پہلے سارے مدینے والے کو جمع کرو، ان سے بیعت طلب کرو، پھر دیکھا جائے گا آگے کیا ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت آپ ابھی گھر پہ جائیے، میں ایسا ہی کچھ سوچتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر گھر کی طرف جانا چاہا تو مروان خبیث بول اٹھا۔ مروان نے کہا کہ ولید اگر ابھی انہوں نے بیعت نہیں کی تو پھر کبھی نہیں کریں گے، تمہارے قابو میں یہ نہیں آ سکتے، ابھی وقت ہے، اگر بیعت کرے تو ٹھیک ہے ورنہ انہیں قتل کر دو۔ امام حسین جلال میں آ جاتے ہیں، آپ نے فرمایا بدبخت جھوٹے کذاب کہ تو مجھے قتل کرے گا۔ آپ کسی طرح وہاں سے نکل آئے۔ ادھر مروان نے کہا کہ ولید تو نے کیا کیا، اب کنٹرول میں نہیں آ سکے گی بات، تو ولید کہہ رہا ہے کہ مروان خدا کا خوف پر تو مجھے ایسا مشورہ دیتا ہے جس میں میرے دین کی تباہی ہو جائے، میں بڑا فرزند رسول کو قتل کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے۔ اب آپ سوچیں کہ آپ بیعت کرتے تو کیسے کرتے؟ حامل اسرار نبوت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو حضور کے آستانے پر بیٹھا کرتے تھے، اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے، در مصطفیٰ پہ بیٹھا کرتے تھے، اور اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ سے حدیث سماعت فرمایا کرتے تھے، آپ کی باتیں اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ سرکار نے دعا بھی آپ کے لیے فرمائی تھی، آپ کا قوت حافظہ بڑا غضب کا تھا، آپ کو بہت سے ایسی حدیثیں بھی یاد تھی کہ جس کو باہر بولنے میں معاملہ مطلب یہ ہو جائے کہ لوگ ان کے دشمن ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دعا کی تھی کہ اے اللہ ہجری سن 60 کے جو کیا کہ ہجری سن 60 جو ہے ان کے لونڈوں سے اور ان کے لڑکوں سے اور ان گنڈوں کی حکومت
سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ چنانچہ آپ نے 59 ہجری میں یہ دعا کی تھی اور آج سے پہلے کہ یزید تخت نشین ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا۔ اب اندازہ کیجئے، دوسری طرف یزید جو ہے امام احمد بن حنبل، آپ اس کو کافر سمجھتے ہیں، آپ نے اس کو کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ بروایت علامہ صبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ آپ سے کوٹ کر کے فرماتے کہ امام احمد بن حنبل کے نزدیک یزید جو ہے وہ کافر تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی جماعتیں ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں، جیسے محدث ابن جوزی بھی ان کے پیروکار ہیں اس معاملے میں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی لوگ مطلب کہ جو ہے جو اگر کافر بھی نہیں سمجھتے تو ان پر لعنت کرنا تو وہ سمجھتے ہیں، اور کچھ وہ ہے جو ان کو نہ مومن، یزید کو مومن کہتے ہیں نہ کافر کہتے ہیں۔ اب یزید نے جو بدبختی دکھائی ہے اور جو اس نے ظلم کیا ہے صرف کربلا پہ نہیں کیا، اس نے اللہ کے گھر کعبہ کی بھی بے حرمتی کی ہے۔ اس کی فوج نے خانہ کعبہ کے غلاف جلائے ہیں، مسجد حرام کی ستون گرا دیے ہیں، مدینۃ المنورہ کے اندر 3 روز تک وہ قیامت برپا کر دی، کچھ تابعین کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ ملا کر کئی سو کو اس نے قتل کر دیے۔ وہاں کی پاک باز پاک دامن عورتوں کو اس خبیث لشکر نے 3 رات اور 3 دن کے لیے اپنے اوپر حلال کر لیا تھا۔ مسجد نبی میں اس نے اپنے گھوڑے باندھے ہوئے ہیں اس کی فوج نے، اور وہ گھوڑوں کی لید وغیرہ ممبر رسول پر گری ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! اس نے جو کام کیے ہیں یہ ساری چیزیں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت امام احمد بن حنبل نے، اور سب سے بڑا جو اس نے گناہ کیا ہے وہ اس نے فرزند رسول کا قتل اس نے کیا۔ وہی تو قاتل کہلائے گا نا۔ کون ابن زیاد کو کوفہ میں بھیجا تھا؟ کس نے ابن زیاد کو آرڈر دیے تھے؟ اور اگر وہ اس میں خوش نہیں تھا قتل کرنے میں تو ابن زیاد کو سزا کہاں دی؟ اب میں آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ میں پیش کروں گا جو غالباً ابن اسین نے روایت کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہی زندگی میں یزید کی بیعت کے لیے آپ لوگوں کو راضی فرما رہے تھے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے، مگر تاریخ میں یہی باتیں ہیں۔ اب امیر معاویہ نے ایک دن یزید سے کہا کہ بیٹا اس سال ابھی حج کا مہینہ آنے والا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو جا، اور جب تو وہاں سے حج کر کے آئے تو مدینۃ المنورہ میں حاضری دینا، رسول اللہ کے روضے پر حاضری دینا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرا سلام پیش کرنا، اور وہاں کے جلیل القدر صحابہ سے ملاقات کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تو کتنا نیک ہیں۔ اب اللہ اکبر، یہ خبیث کہیں کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اب اس کے ساتھی بھی کیسے ہو گئے، ان کے ساتھ یہ حج کر کے مدینۃ المنورہ میں پہنچا۔ جب یہ مدینہ میں آیا تو حضرت امام حسین کو بھی پتہ چلا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، مدینہ میں بھی پتہ چلا کہ امیر معاویہ کا بیٹا آیا ہوا ہے۔ حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، سوچا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، ملاقات تو کر کے آئے، دیکھیں وہ سیرت میں کیسا ہے، سنت رسول کا پابند ہے بھی یا نہیں ہے، شریعت کی اسے پاسداری ہے بھی یا نہیں ہے، ذرا ہم دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیسا ہے۔ اب جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول دونوں یہ جلیل القدر صحابہ جب ملنے کے لیے گئے تو اسی دن یزید بدبخت جو مکان میں وہ ٹھہرا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ شراب کی پارٹی اڑا رہا تھا۔ اب اس نے ایک آدمی کو دروازے پہ بٹھائی دیا تھا کہ کبھی کوئی آئے تو انفارم کر دے، تو سب کو چھپا دے، یہ ہے وہ ہے، الرٹ ہو جاوے ہم۔ اب کیا ہوا کہ جب امام حسین آئے اور امام حسین نے کہا کہ بھائی تم دربان سے کہا کہ یزید کو خبر دو کہ ہم اس سے ملنے کے لیے آئے ہیں، دربان دوڑا دوڑا بھاگا ہوا اندر آیا، بولے غضب ہو گیا ہے، نواسۂ رسول آئے ہوئے ہیں اور عبداللہ ابن عباس آئے ہوئے ہیں اور دونوں آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ یزید نے کہا کہ اب کیا کیا جائے، تو یزید نے اپنے دماغ میں ایک آئیڈیا لگایا، اس نے کہا ایک کام کرو، عبداللہ ابن عباس سے کہہ دو کہ ان سے میں پھر کبھی ملوں گا، امام حسین کو بھیج دو۔ وہ غلام کہنے لگا کہ حضور ایسا کیوں کہہ رہے ہو، عبداللہ کو کیوں واپس کرو اور امام حسین کو کیوں اندر آ رہے ہو؟ بولے تجھے پتہ نہیں ہے
عبداللہ ابن عباس آتے ہی شراب کو دیکھ کے پہچان جائیں گے، اس کی اسمیل سن کر ہی پہچان جائیں گے کہ یہاں پہ شراب کا دورہ چل رہا تھا، مگر حسین وہ ہے جس نے آج تک شراب کو نہیں دیکھا۔ آپ کی کردار کی گواہی خود بدبخت یزید بھی دے رہا ہے۔ حسین کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہاں شراب کا دورہ چل رہا ہے، یہ تاریخ ابن اسیر کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ امام حسین سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، میں پھر ملوں گا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو یزید کھڑا ہو گیا، بولے میرے بھائی تمہارا خیر مقدم ہے، اور آپ کو قریب لے جا کر بٹھایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عجیب سی اسمیل آنے لگی، اور آپ نے کہا کہ یزید یہ اسمیل کیسی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میرے بھائی یہ سیریا کا بہت خاص شربت ہے، یہ بہت ہی بہترین مشروب ہے، میں رکو تمہیں پلاتا ہوں، دیکھو اس کے پینے کے بعد کیسا لطف آتا ہے، کیسا سرور آتا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک پیالہ منگوایا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا۔ حضرت امام حسین کو وہ کراہت محسوس ہوئی اور اندر سے وہ تو بدبو لگی۔ آپ نے فرمایا کمبخت یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں سمجھ نہیں سکتا؟ تو شراب میرے سامنے لا رہا ہے؟ ارے کمبخت، میں نے تو آج تک شراب کو دیکھا بھی نہیں ہے، مگر تو یہ شراب لے کر آیا ہے۔ یزید نے کہا میرے بھائی عرب کے لوگ تو بڑے شوقین ہوتے ہیں، آپ کی اس کو نے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفرت سے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اب جب امام حسین نے اپنی آنکھوں سے یہ حال دیکھا ہے تو مجھے یہ بتا دو امام حسین کس طرح یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتے۔ آج بہت سے لوگ جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں لکھتے ہیں، ارے بلکہ سعودی عربیہ میں تو یزید کے نام کے دارالعلوم کھولے گئے ہیں۔ یہ لوگ امام حسین کو معاذ اللہ باغی کہتے ہیں۔ اب مجھے بتا دیجئے کہ اگر ایسا سامنے شرابی فاجر فاسق ہو تو اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوا جائے گا تو کیا کیا جائے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں۔ اب آپ کو میں بات کرتا ہوں، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا نام آپ نے سنا ہوگا، مشہور لوگوں کی زبان کو عمر بن عبدالعزیز ہے۔ انہوں نے ایسے حکومت چلائی تھی کہ خلافت راشدہ کی یاد آ گئی تھی۔ اور یہ عمر بن عبدالعزیز کون ہیں؟ یہ وہ ہے جو بڑے تقوی والے تھے، بڑی طہارت والے تھے، بڑی عبادت گزار تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ مروان کے پوتے تھے، بدبخت مروان کے پوتے تھے، بنو امیہ میں سے تھے، مگر اہل بیت کے دیوانے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہی وہ شخصیت ہے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب شب و شتم ممبروں پر کیا جاتا تھا، آپ کو برا بھلا ممبروں پہ کہا جاتا تھا، آپ پر طعن و لعن کیا جا رہا تھا، تو آپ ہی نے اس پر پابندی لگوائی تھی، آپ ہی نے یہ گندی اور کبھی روایت کو ختم کر دیا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور ایک بار ایک راوی بیان کرتا ہے کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص نے یزید کا ذکر کیا اور کہا امیر المومنین یزید بن معاویہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اتنے جلال میں آ گئے، آپ بنو امیہ کے خاندان سے تھے، آپ مروان کے بھی پوتے تھے، مگر کوئی ضروری نہیں، اللہ جس کو چاہے کہیں سے بھی کسی کا انتخاب کر لے۔ اسی وقت آپ نے حکم دیا اس بدبخت کو 20 کوڑے لگائے جائے کیونکہ اس نے خبیث یزید کو امیر المومنین کہا ہے۔ اب اندازہ کیجئے، بہرحال حضرت امام حسین آپ گورنر ہاؤس سے گھر پہ آئے، اب سمجھ گئے کہ اب یزید خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ بات ایک ہی تھی کہ یزید کا مطالبہ پورا کر دے، بیعت کر لے۔ یزید کے بس یہی خواہش تھی کہ امام حسین آپ تو بیعت کر لے، پھر تو سبھی لوگ پیچھے کر لیں گے نا، پھر کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی نا۔ امام حسین سمجھ گئے کہ بدبخت اب مجھے کہیں بھی چین سے نہیں رہنے دے گا، اگر آپ ہاں بول لیتے تو پھر وہ تو دنیا بھر کے خزانے آپ کے قدموں میں ڈال دیتا، مگر جس نے پاک ہاتھ کو پکڑ کے چلنا سکھایا ہوں وہ بھلا اپنا پاک ہاتھ ایک شرابی کے ہاتھ میں کیسے دے سکتا ہے، ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں کیسے دے سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر راتوں رات اپنے کنبے کو حکم دیا کہ بس اب ہجرت کا وقت آ چکا ہے، اب پھٹافٹ تیار ہو جاؤ اور کسی طرح ہم کو راتوں رات یہاں سے مدینہ المنورہ چھوڑ دینا ہے۔
تمام خاندان والے تیار ہو جاتے ہیں، پورا یہ مختصر سا قافلہ تیار ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ آج لوگوں کو مدینہ سے کتنی محبت ہے۔ لوگ مدینہ آتے ہیں تو دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، مدینے کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ دفن ہوتے ہیں جو ان کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب جگہ ہوتی ہے۔ اب امام حسین کے لیے بھی اس سے بڑا محبوب شہر کون ہوگا؟ وہ مدینہ جہاں امام حسین کا بچپنا گزرا ہے۔ ارے یہ وہی مدینہ ہے، یہ وہی مسجد نبوی ہے جہاں امام حسین اپنے نانا جان کی پشت پر حالت سجدے میں سواری فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہی مدینہ ہے کہ جہاں حسین کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ممبر کا خطبہ چھوڑ کے حسین کو سنبھال دیا کرتے تھے۔ یہی وہ مدینہ ہے جن کی گلیوں میں حسین نے سفر کیا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے کندھوں پر سوار ہو کر سفر کیا ہوا ہے۔ اسی مدینے میں نانا کے ساتھ جلی ہوئی یادیں تھی، اسی مدینے میں بھائی حسن کے ساتھ بچپنا گزرا تھا، اسی مدینے میں سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کے دامن شفقت میں حسین نے پرورش پائی تھی اور آپ نے تربیت پائی تھی۔ ارے اسی مدینے میں نانا جان کا مزار چھوٹ رہا ہے، اسی مدینے میں جنت البقیع کا عظیم قبرستان چھوٹ رہا ہے، حسن مجتبی اللہ اکبر حسن مجتبی کا مزار چھوٹ رہا ہے، سیدہ فاطمہ زہرا کا مزار چھوٹ رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، اس کو کوئی انسان چشم تصور میں لائے تب انسان سمجھ سکتا ہے کہ مدینہ چھوڑتے وقت آپ پر کیا گزری ہوگی۔ ایک وقت تھا کہ آپ کے نانا نے دین کی خاطر مکہ سے ہجرت کی تھی، دین کے فروغ کی خاطر۔ آج وقت نواسے پر آیا ہے کہ دین کی حفاظت کی خاطر آپ مدینہ چھوڑ کے مکہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین راتوں رات تیار ہوئے، ماں کے مزار پہ گئے۔ آپ سوچئے جب ماں کے مزار پہ گئے ہوگے تو کیسی فریاد کی ہوگی، بھائی حسن کے مزار پہ گئے ہوگے کیسی فریاد کی ہوگی، نانا جان کے آستانے پہ آئے ہوگے تو آپ نے کیا کہا ہوگا۔ تصور تو کیجئے کتنی باتیں کہی ہوگی، کتنی حسرتیں ہوگی، کیسے روئے ہوگے، کس قدر مزار اقدس سے لپٹے ہوگے۔ نانا جان آپ کے نازوں کا پالا حسین اب آپ کے شہر سے جدا ہو رہا ہے۔ حضرت امام حسین پلٹ پلٹ کر نبی کریم کے مزار اقدس کو دیکھتے جا رہے ہیں، اور شہر مدینہ کو پورا خاندان روتے ہوئے مدینۃ المنورہ سے آپ ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ کو جا رہے ہیں۔ یہ جب تقریباً 4 شعبان المعظم کی تاریخ تھی، حضرت امام حسین جب مکہ المکرمہ پہنچے تو اب جب آپ یہاں پر پہنچ گئے تو اہل مکہ کے دلوں میں آپ کی بڑی قدر تھی، لوگ آپ کو خوش آمدید کہنے لگے، لوگ آپ کا ویلکم کرنے لگے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر نہ تو یزید کے خلاف کوئی کارروائی کی، نہ یزید کی مخالفت کی، نہ کسی کو بیعت کا مطالبہ کرا، بس ایک پناہ گزین کی حیثیت سے آپ مکہ المکرمہ میں رہنے لگے۔ کچھ عرصہ گزرا، اللہ اکبر، ادھر کوفہ کے اندر جو کوفہ مولا علی کے دور سے ہی محبان علی کا شہر مانا جاتا تھا، شیعان علی کا شہر مانا جاتا تھا، کوفہ کے اندر سلیمان بن سرد کے مکان میں تمام شیعان علی جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، مشورہ کیا۔ سلیمان بن سرد نے کہا، سب سے پہلے امیر معاویہ کی وفات کا تذکرہ کیا اور اس پر خدا کا شکر ادا کیا، اور پھر یزید کی ولی عہدی کا بات بیان کی، اور اس نے کہا کہ اے لوگوں، تمہیں پتہ ہے امام حسین سے یزید نے بیعت طلب کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اور آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ ہجرت فرما کر آ گئے۔ اب موقع ہے، اگر آپ لوگ چاہو تو ہم امام حسین کو کوفہ میں مدعو کریں، ہم امام حسین کو دعوت دے اور دعوت دے کر یہاں ہم بلائیں، مگر ایک بات کان کھول کر سن لو، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ آ جائے، اور آ جانے کے بعد اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم یزید سے ڈر جاؤ یا بزدلی دکھاؤ تو ابھی سے بول دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دعوت پر وہ آ جائے پھر تم ان کا ساتھ چھوڑ دو، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والے کہیں پھنس نہ جائے اور کہیں اللہ اکبر ان پر مصیبتیں نہ آ جائے۔ جب سلیمان بن سرد نے یہ بات کہی تو جتنے بھی وہاں پر جمع تھے میٹنگ کے لیے تمام برابر مطلب کیا کہہ رہے کہ جانا شاری کا دعویٰ کر رہے ہیں، ارے ہم
امام حسین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم فرزند رسول کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم ابن رسول اللہ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وقت پڑا تو ہم تلواریں لے کے نکل آئیں گے اور ان کے دشمنوں سے لڑیں گے اور مقابلہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تمام نے اس طرح کی باتیں کی اور جوش و خروش کا خوب مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد عرضیہ لکھی گئی اور اس عرضی پر بڑے بڑے جو سردار اندر بیٹھے ہوئے تھے، خاص لوگ جو تھے، ان لوگوں نے اس پر سگنیچر بھی کیے، دستخط کیے، اور یہ عرضی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دی گئی۔ حضرت امام حسین کو جب یہ عرضی ملی، عبداللہ بن سبع کے ہاتھوں ملی، اس کے بعد ساتھ میں دوسرا لیٹر بھی آیا اور تقریباً 3 دن کے اندر اہلیہ نے کوفہ کی طرف سے 53 لیٹرز آ گئے۔ کتنے؟ 53 لیٹر آ گئے۔ اور جب اتنے سارے خطوط آ گئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد اور ہر ایک میں ایسی باتیں لکھی کہ اللہ اکبر، اے امام ابھی ضرورت ہے ہمیں آپ کی، آپ فرزند رسول ہو، ہمارے سر پہ ظالم ہے، ہمارے سر پر فاسق ہے، ہم کوفہ میں نعمان بن بشیر کے پیچھے نماز جمعہ نہیں پڑھتے، ہم عیدگاہ میں بھی اس کے پاس جاتے نہیں ہیں، اگر آپ یہاں آ جائیں گے تو ہم اس کو یہاں سے نکال دیں گے، سیریا تک بھاگنے پر ہم مجبور کر دیں گے۔ اے امام ہمارے سر پہ فاسق و فاجر ہے، آپ مستحق ہے، آپ خاندان رسالت سے اور ابن رسول اللہ ہے، آپ ہماری حمایت کیجئے، آپ منصب امامت پر آ جائیے، ہم تمام آپ کے ساتھ اپنے سر اور دھر کی بازی لگا دیں گے۔ طرح کے خط، 1 خط 2 خط 3 خط، کتنے ڈھیروں سارا جھولا بھر جائے اتنے خط آ گئے۔ خاص لوگوں نے اپنے نام لکھے ہوئے تھے اور ایک خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے۔ اب آپ سوچئے کہ جب کوئی ظالم سر پہ ہو اور کوئی مستحق ہو جو عہدے پر بیٹھے، تو جب اس کو بلایا جائے تو مستحق کا فرض کیا بنتا ہے؟ یہی فرض بنتا ہے نا کہ امام حسین پہنچے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کوفہ والوں کو اچھے سے جانتے تھے، انہوں نے مولا علی المرتضیٰ کو بھی دھوکہ دیا تھا، حسن مجتبیٰ کو بھی دھوکہ دیا تھا، اور یہ بڑے مشہور ان چیزوں میں ہو چکے تھے، مگر اب چونکہ وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے اور انہوں نے مولا امام حسین کو بلایا اور ساری سچویشن پیش کی۔ اب اس حالت میں اگر امام حسین کھڑے نہیں ہوتے تو کل قیامت کے دن یہی لوگ امام حسین کے نانا جان سے شکایت کریں گے کہ ہم نے تو آپ کے نواسے کو بلایا تھا مگر وہ آئے نہیں۔ آخر کار امام حسین تیار ہو جاتے ہیں۔ دیگر جو مدینہ میں مکہ المکرمہ میں جو جلیل القدر اصحاب رسول تھے، صحابہ تھے، سارے صحابہ نے مل کر کہا کہ حسین آپ کوفہ والوں کی بات پر اعتبار نہ کیجیے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ کب بدل جائے، ان کا رنگ کب بدل جائے۔ حضرت امام حسین نے کہا مگر اب میں مجبور ہوں۔ اچھا دوسری بات یہ کہ امام حسین جب کربلا میں شہید ہونے والے تھے، یہ حدیث بھی سب کو پتہ تھی، اس لیے سب لوگ بہت بے چین تھے کہ شہزادے خدا کے لیے اس طرف مت جائیے، خدا کے لیے اس طرف مت جائیے۔ آخر کار کچھ صحابہ نے مل کر یہ مشورہ دیا کہ شہزادے ایک کام کیوں نہیں کرتے، فی الحال آپ کسی اور کو بھیج دیجئے، وہ جائیں گے وہاں کے حالات دیکھیں گے، کیا واقعی میں جیسا یہ خطوط میں لکھتے ہیں، جو لیٹرز آئے جس میں انہوں نے اپنی وفاداری کے بارے میں لکھا ہے، ان کو وہاں بھیج دیجئے، وہاں جا کے وہ دیکھیں گے حالات سازگار ہو تو پھر آپ شہزادے سوچے گا۔ تمام صحابہ نے اور جو جلیل القدر حضرات تھے ان تمام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک لیٹر لکھا، بولے آپ لوگوں نے بہت سارے آپ کے خطوط مجھے ملے اور ان خطوط کا لحاظ کرتے ہوئے میں فی الحال اپنے بھائی، اپنے چچا کے بیٹے حضرت عقیل کے بیٹے مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ جب وہ وہاں پہنچے کہ حالات اگر سازگار ہے تو مجھے باخبر کرے گے تو پھر میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی آ ملوں گا۔ یہ لیٹر آپ نے بھیج دیا۔ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تیار ہو گئے امام حسین کی جانب سے۔ حضرت مسلم بن عقیل شہزادہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دعا لے کر آپ مکہ سے روانہ ہوئے کوفہ کی طرف۔ ساتھ میں آپ کے 2 بیٹے بھی تھے، ایک محمد اور ایک ابراہیم۔ آپ جب کوفہ میں پہنچے، کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ امام حسین کی طرف سے آپ یہ بھی خاندان نبوت سے ہے، یہ بنو ہاشم میں سے ہے، حضرت امام مسلم بن عقیل آئے ہیں، پورے اہلیان کوفہ گھروں سے باہر نکل آتے ہیں، مرحبا مرحبا کے نعرے شروع ہو جاتے ہیں، اہلا و سہلا کے نعرے شروع ہو جاتے ہیں،
खुशामदीद के फूल निछावर होने लगते हैं। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील जैसे कुफा में आए, आते हैं मुख्तार बिन उबैदा सकफ़ी के मकान पर आप ठहर जाते हैं, लोग चौक दर चौक आते हैं इमाम मुस्लिम बिन अकील के, कोई दामन को चूमता है, कोई उनके हाथों को बोसा देता है। तकरीबन एक हफ्ते में 12,000 अहलियाने कुफा इमाम हुसैन की बैअत हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर कर लेते हैं। 12,000 अहलियाने कुफा, और माहौल इतना प्यारा दिख रहा है, कहीं पे ज़िक्र रसूल हो रहा है, कहीं पे कुरान की तालीमात हो रही है, लोगों के चक्कर लग रहे हैं। आज इमाम मुस्लिम बिन अकील हमारे वहाँ दावत के लिए आए गए, वो दोनों नन्हे शहजादे, वो तो किसी के भाग ही नहीं आ रहे, कभी वो औरत उठा के ले जा रही है, कभी वो उनसे सदका उतार के फुकरा में तकसीम किया जा रहा है, उनकी जुल्फ़ों को संवारा जा रहा है, उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे हैं, शहजादे भी बड़े खुश हो रहे हैं, नन्हे मुन्हे मोहम्मद और इब्राहिम, अल्लाहु अकबर। हर तरफ लोग, हर कोई चाहता कि काश कि इमाम मुस्लिम बिन अकील का कदम मेरे घर पर आए। इतना प्यारा मंजर बना हुआ है और इतना बेहतरीन समा बन चुका है, और तकरीबन जौक दर जौक लोग आते जा रहे हैं और इमाम हुसैन के नाम पर बैअत करते जा रहे हैं। अब ऐसे माहौल में हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि वाकई अपने कौलो करार के बड़े पक्के हैं। अल्लाहु अकबर। इधर कूफा के अंदर जो गवर्नर थे नौमान बिन बशीर, रिवायतों में वो सहाबी रसूल है, वो वहाँ के गवर्नर थे। वो मिंबर पे चढ़े और मिंबर पे चढ़ने के बाद कहा कि कूफा वालों, ये बैअत यजीद के खिलाफ हो रही है, अगर उस बदतीनत को पता चला तो फसाद बर्पा कर देगा, फितना बर्पा कर देगा, मार डालेगा, तुम्हारे बच्चों तक को भी नहीं छोड़ेगा। तो वो एक साथ में एक था बनु उमैया का चाहने वाला, उसने कहा कि नौमान, इस तरह तुम बड़ी कमज़ोरी दिखा रहे हो, नरमी दिखा रहे हो, ऐसे नरमी दिखाने से काम नहीं चलेगा, या तो तुम कमज़ोर हो या तुम जानबूझकर कमज़ोरी दिखा रहे हो। हज़रत नौमान बिन बशीर ने कहा कि मेरा कमज़ोरों में शामिल होना अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के साथ ये ज़्यादा बेहतर है कि उसकी नाफरमानी करके मैं इज़्ज़त वालों में मेरा शुमार किया जाए। नौमान बिन बशीर भी मिंबर से उतर के अपने घर की तरफ चल गया। इधर ये जो खबीस था उसने देखा कि कूफा तो हाथ से निकल रहा है, यजीद के हाथ से निकल रहा है, उसने फौरन यजीद को लेटर लिखा कि मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन की तरफ से आ चुके हैं, और तकरीबन सारे कूफा वालों ने उनके हाथ पर बैअत कर चुके हैं। अब खुद कुछ दिनों के बाद इमाम हुसैन भी इधर आने वाले हैं, क्योंकि हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने लेटर लिख दिया था कि भाई आप तशरीफ़ ले आए इमाम, अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब ये खत निकल चुका, ये खत ही क्या लिखना था और रवाना क्या होना था, बस समझ लो नविश्ता ये तकदीर था, एक कमान से छूटा हुआ तीर था कि जिसे वापस लाना नामुमकिन था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इधर यजीद को सारी रूदात अम्र इब्न साद ने भी इसी किस्म का लेटर लिखा। ये वो खबीस अम्र है जिनके बाप हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जब ये लेटर वहाँ पर पहुँचा, यजीद गज़बनाक हो गया, बोले ये तो फिर कूफा मरकज़ बनेगा जैसा मौला अली के दौर में बना था, और फिर लोग इराक वाले जो है वो सब इमाम हुसैन के साथ हो जाएंगे, ये तो मेरे तख्त पर खतरा आ रहा है। यजीद ने फौरन ही अपने वज़ीर और मुशीरों को बुलाया और कहा कोई मशवरा दो, कोई राय दो कि हम क्या करें और क्या ना करें। अब एक शख्स ने राय दी कि काम कीजिए, नौमान बिन बशीर कमज़ोर पड़ रहा है या वो जानबूझकर कमज़ोरी दिखा रहा है, अल्लाहु अकबर, सुनो उसको माज़ूर कर दो, और उसकी जगह एक बहुत ही सख्त आदमी है जो किसी की रिवायत नहीं कर, बड़ा शफ़ाक है, उसके दिल में ज़रा बराबर रहम नहीं आएगा, वो आपके हुक्म की तामील करने में कि कोई भी काम करने से मतलब वो नहीं रुक सकता, गुजर जाएगा उससे आगे। बोले कौन है? वो है उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, जो ये बसरा का गवर्नर था, यहाँ की शफ़ाक जालिम खबीस फितरत शख्स था। बोले उसको वहाँ पे आप गवर्नर मुकर्रर कर दो, नौमान को माज़ूल कर दो। उसने फ़ौरन ही लेटर लिखा इब्ने ज़ियाद को, मेरा लेटर मिलते ही तुम बसरा को छोड़ो, मैं बसरा के साथ साथ तुम्हें कूफा का भी गवर्नर बना रहा हूँ, और सख्ती से काम ले, जो इताअत करे उनके साथ अच्छाई से पेश करना, और जो इताअत से रूबर्दानी करे या जो बगावत करे तो फिर तुम्हें ये करना है
کہ تمہیں کسی پر رحم نہیں کرنا۔ یہ خبیث نے جیسے یہ لیٹر پڑھا اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو بصرہ کا گورنر بنا دیا اور چند ساتھیوں کے ساتھ یہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب قادسیہ کی چوکی آئی تو یہاں پر وہ ٹھہر گیا، اپنا لباس بدل دیا اور حجازی لباس پہن لیا تاکہ دیکھنے والوں کو لگے کہ کوئی مدینے والا آ رہا ہے، اور حجازی چوغا پہن کر مغرب کے وقت یہ نکلا۔ اس میں یہ فریب دینا چاہتا تھا لوگوں کو، اسے ڈر تھا کہ ابھی پورے کوفہ میں یزید کے خلاف غصے کی لہر چل رہی ہے، اور کہیں اسی طرح مجھے اسی لباس میں دیکھ لے گے تو کہیں میرا کچمبر یا کیما نہ بن جائے۔ چنانچہ اس نے لباس چینج کر دیا، حجازی لباس پہن کے حجاز کے راستے سے آیا، اور کوفہ والوں نے دیکھا، نعرے لگنے لگے، مرحبا بقدومک یا امام، مرحبا مرحبا یا ابن رسول اللہ کے نعرے۔ سب سوچے امام حسین آ گئے۔ گھروں سے لوگ نکل کے بھیڑ اتنی بڑھ گئی، پورے کوفہ میں نعرے لگنے لگے، پورا کوفہ نعروں کے شور سے گونج اٹھا۔ اللہ اکبر، لوگ بڑھ بڑھ کے امام پاک کو سمجھ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ کوئی گھوڑے کو چوم رہا ہے، کوئی آپ کے پیروں پہ ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی دامن کو اپنے منہ سے لگا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ابن زیاد بڑا خبیث فطرت تھا، وہ بہت دھیان سے دیکھ رہا تھا کہ کون زیادہ نعرے لگا رہا ہے، اس کو اپنے دماغ میں رکھ رہا تھا کہ کل ان سب کا کروں گا کہ ان کا کیا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ گورنر ہاؤس میں پہنچنے کے لیے، دارالامارت میں پہنچنے کے لیے اسے دقت ہوئی تو آخر ایک شخص نے کھڑا ہو کے کہا کہ آپ لوگ راستہ کر دو، یہ امام حسین نہیں ہے، یہ امیر ابن زیاد ہے۔ جب لوگوں نے سنا تو لوگ بڑے مایوس ہو گئے اور شکستہ دل کے ساتھ واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ جیسے ابن زیاد گورنر ہاؤس پہنچا، آتے اس نے اپنی کارروائی شروع کر دی، ساری کوفے کی ڈیٹیل منگائی، کوفہ میں ابھی کیا چل رہا ہے، کوفہ کا ماحول کیا ہے، کیسا ہے۔ وہ ظالم صفاق صبح میں لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد سب سے پہلے اس نے کام کیا کہ جتنے قبیلے تھے کوفہ کے، ان قبیلوں کے جو معزز سردار تھے، جو اثر و رسوخ رکھنے والے تھے، ان تمام کو بلا لیا اور تمام سے تحریری ضمانت لی کہ تم میں سے کوئی بھی حسین کی حمایت میں نہیں کھڑا ہوگا۔ اب سردار نہیں کھڑا ہوگا تو قبیلے والے بھی نہیں کھڑے ہو گئے۔ پورا بڑا ہوشیار اور چالاک تھا، اور ان تمام سے تحریری ضمانت تو لی مگر ان تمام کو قید خانے میں بھی ڈال دیا کہ کبھی کوفہ والے کھڑے ہو تو ان کے سرداروں کو سامنے کھڑا کر دے گیا۔ اس نے پورا کام شروع کر دیا، سارے کوفہ والوں کو جمع کر لیا اور کہا اہلیان کوفہ سن لو، میں تمہارا امیر ہوں، میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں، میں ابن زیاد ہوں۔ اہلیان کوفہ دھیان سے کان کھول کر سن لو، مجھے امیر المومنین یزید نے یہ حکم دیا ہے کہ تم میں سے جو بھی اطاعت گزار ہے، فرما برداری کرے گا، میں ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤں گا، اور جو نافرمانی کرے گا، روگردانی کرے گا، تو پھر یاد رکھ لینا، نہ میں تمہیں چھوڑوں گا، نہ تمہارے بچوں کو چھوڑوں گا، نہ تمہارے گھر والوں کو چھوڑوں گا، میں کسی پر رحم نہیں کروں گا۔ اب وہ لوگ جو کوفہ کے لوگ تھے، جنہوں نے لیٹر میں طرح طرح کے خط لکھے تھے اور امام حسین پر اپنی جان کو قربان کر دینے کے وعدے کیے تھے، جب ابن زیاد کا یہ اعلان ہوا، سارے کوفہ میں خوف کی لہر دوڑ گئی، سب میں ڈر گھس گیا۔ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، سب میں ڈر گھس گیا۔ اب سب کے چہرے بدل گئے۔ اللہ اکبر، لوگ کترانے لگے، لوگ ڈر کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ کوفہ میں ایک عجیب حالت ہو گئی، جتنے جان نثار کے پتہ نہیں کون سی کوہ میں جا کے، کون سی گفا میں جا کے چھپ گئے، کوئی دکھ نہیں رہا۔ آخر کار ابن زیاد کو پتہ چلا، اس نے اعلان کیا کہ سنا ہے مسلم بن عقیل آیا ہوا ہے، جس کسی نے بھی اپنے گھر میں پناہ دے رکھے وہ اسے میرے حوالے کر دے، میرے حوالے کر دے، ورنہ پھر سمجھ لے کہ اس کے سر کو تن سے جدا کر کے اس کے گھر پہ اس کی لاش ٹانگ دی جائے گی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھی یہ سارے واقعات خبر پڑی، اور آپ حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تھے۔ چپکے سے ایک کہانی نے امام مسلم بن عقیل کو ایک کمرے میں چھپا دیا تھا، اور جو جان نثار وفادار تھے وہ رات کی تنہائی میں آتے، آپ سے ملتے، یا دن میں بھی آتے چپکے سے آپ سے تعلیمات لیتے۔
اور کرتے سوتے کہ کس طرح آگے کام کیا جائے، کیا کیا جائے، مگر اکثریت جو تھی کوفہ کی وہ بزدل ہو چکے تھے، ان میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو چکا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ امام مسلم بن عقیل کو کوفہ میں بھیجے، اللہ اکبر، ادھر ابن زیاد کے بہت سے ساتھی ڈھونڈنے مگر امام مسلم بن عقیل کا پتہ نہیں لگ رہا، چنانچہ اس کا ایک شامی غلام تھا، اس غلام کو اس نے تقریباً 3000 درہم دیے اور 3000 درہم دے کر کہا کہ شامی غلام اب تو بڑا جاسوس ہے، تو پتہ کر کے مسلم بن عقیل کہاں ہے۔ یہ شامی غلام خبیث کہے گا 3000 درہم لے کر سیدھا کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچ گیا اور ایک ایک کے چہرے کو نوٹ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس میں پرہیزگار زیادہ کون دکھ رہا ہے، اس میں متقی کون دکھ رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے نا کہ حسین متقین کے امام ہیں، حسین پرہیزگاروں کے امام ہیں، حسین کے وفادار گنڈوں موالی میں تھوڑے ہی نہ ملیں گے، حسین کے وفادار تقوی شیعہ لوگوں میں ملیں گے۔ آخر میں ایک شخص تھے جو مسجد میں نماز پڑھتے، کثرت سے نوافل پڑھتے، ذکر و اذکار میں لگے رہتے تھے، اور ان کا نام تھا جناب مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مسلم بن اوسجہ کے پاس وہ گیا اور کہا کہ بھائی میں فلاں شخص ہوں، میں نے سنا ہے یہاں خاندان نبوت کے بزرگ آئے ہوئے ہیں، میں بڑا اہل بیت کا غلام ہوں، دیوانہ ہوں، اور میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، یہ کچھ رقم ہے ان کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں، بھائی تم کو پتا ہو تو مجھے بتا دو، میں ڈھونڈ رہا ہوں، مل نہیں رہے۔ مسلم بن اوسجہ نے بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اچھا اتنے سب میں تجھے میں ہی دکھائی دیا پوچھنے کے لیے، اور کوئی یہاں دکھائی نہیں دے رہا؟ بولے آپ کے چہرے سے اہل بیت کی محبت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، آثار پھوٹ رہے ہیں کہ آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ یہ کوئی بڑا سچا عاشق اہل بیت ہے۔ بولے ہاں بھائی تو نے مجھے ٹھیک پہچانا، میں اہل بیت کا غلام ہوں، آؤ تمہیں میں حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے جاؤں۔ چنانچہ حضرت ہانی بن عروہ کے مکان پر وہ چپکے سے اس غلام کو لے کر گئے، وہ غلام امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ چومتا ہے، امام حسین کے نام پر بیعت کرتا ہے، اور 3000 درہم جو تھے وہ حضرت امام مسلم بن عقیل کو بطور نذرانہ پیش کر دیتا ہے۔ پورا دن پر امام مسلم بن عقیل کی تعلیم سنتا، کون گھر میں آتا ہے، کون باہر جاتا ہے، ساری چیزوں کو دماغ میں رکھ رہا تھا، اور رات کو نکل جاتا ہے ابن زیاد کو جا کے پوری خبر سنا دیتا ہے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، اب ابن زیاد آپے سے باہر ہو گیا، اس کو غصہ آیا ہانی بن عروہ پر۔ ہانی بن عروہ سے اس کے تعلق بھی پرانے اچھے تھے، اس نے اب ہانی بن عروہ بھی تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے اعلان کے بعد، اس لیے وہ جہاں باہر نکلنے سے جھجکتے تھے اور بیماری کا ایک عذر کر لیا اور گھر ہی کے اندر ہی رہتے تھے۔ چنانچہ ابن زیاد نے کہا کہ ہانی بن عروہ کو پیغام پہنچایا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہانی بن عروہ کو اچھے تعلقات تھے پرانے، تو انہیں ڈر نہیں لگا، خوف نہیں لگا، وہ بے جھجک ابن زیاد کے پاس پہنچ گئے، جا کر ابن زیاد کو سلام کیا۔ ابن زیاد نے جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا، کہا امیر کیا بات ہے، ناراض ہو؟ بولے ہانی تجھے شرم نہیں آتی؟ تو امیر المومنین یزید کے خلاف اپنے گھر کو سازشوں کا ہڈا بناتے ہو اور مسلم بن عقیل کو وہاں پناہ دے رکھے ہو اور لوگوں کو ان کی مدد کے لیے جمع کر ان کے ہاتھ بیعت کر رہے ہو، ہتھیار جمع کر رہے ہو۔ ہانی بن عروہ پہلے تو گھبرا گئے، مگر کہا نہیں آپ کو صحیح کسی نے غلط خبر دی ہے۔ فوراً اس غلام کو سامنے کھڑا کر دیا جو جاسوس تھا۔ ہانی بن عروہ کے پیروں کے تلے سے زمین کھسک جاتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا جواب دے۔ ہانی نے کہا اے ابن زیاد، اے امیر ابن زیاد، سنو میں کوئی مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں لینے کے لیے نہیں گیا تھا، وہ میرے گھر پہ آئے تھے، پناہ مانگی، مجھ سے شرم میں ان سے منع نہیں کیا گیا، اب اگر تم نہیں چاہتے تو مجھے اجازت دو تاکہ میں مسلم بن عقیل کو جا کے بول دوں کہ آپ میں اپنی پناہ سے سبکدوش ہوتا ہوں، آپ جہاں جانا چاہو وہاں آپ جا سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد نے کہا نہیں ایسے میں تمہیں یہاں سے ہلنے نہیں دوں گا، سب سے پہلے مسلم بن عقیل کو یہاں پیش کرو۔ جب ہانی بن عروہ نے دیکھا کہ یہ خبیث چین سے نہیں بیٹھے گا تو بولے مسلم کیا میں اپنے مہمان کو تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہارے سامنے پیش کر دوں؟ اس نے بولا ہاں تمہیں پیش کرنا ہوگا۔ بولے کہ ہرگز میں نہیں کر سکتا،
میں اپنے مہمان کو قتل کرنے کے لیے تمہارے سامنے پیش نہیں کروں گا۔ اس نے کہا تو پھر یاد رکھنا تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ تو ہانی بن عروہ بھی ذرا مضبوط قبیلے سے تھے، تو پھر یاد رکھنا قبیلہ بنو مزہج کی تلواریں تیرے ارد گرد گھومے گی، اتنا آسان نہیں ہے مجھے قتل کرنا۔ اب ابن زیاد نے جب یہ سنا غصے سے باولا ہو گیا، ایک ڈنڈا اٹھایا اور حضرت ہانی بن عروہ کے سر پہ ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیا۔ آپ بغل میں چھلانگ لگائی اور ایک سپاہی کی تلوار کھینچ کے اس پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، مگر اس نے اپنی تلوار کو چھڑا لیا۔ اب ابن زیاد ہنستے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اب تو تیرا خون بہانا میرے لیے حلال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ہانی بن عروہ کو خوب زد و کوب کیا، خوب مارا گیا، اور مارنے کے بعد آپ کو قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا۔ ادھر پورے کوفہ میں خبر ایسی پھیل گئی کہ ہانی بن عروہ قتل کر دیے گئے، ہانی بن عروہ کو مار دیا گیا۔ سارے کوفہ میں جب خبر پڑی تو ہانی بن عروہ کے جو نسبتی بھائی تھے وہ اپنے سارے قبیلے والوں کو لے کر تلوار لے کر آ کر گورنر ہاؤس کے گیٹ پر کھڑے ہو گئے اور اعلان کر کے کہا کہ اے لوگوں سنو، ہم نے ابھی تک یزید کی اطاعت سے منہ نہیں موڑا ہے، پھر بھی تم نے ہمارے قبیلے کے معزز سردار ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا، ہم ان کا انتقام لے گئے۔ سب ہانی بن عروہ کے انتقام کی آگ میں نعرے لگ رہے تھے، تلواریں اٹھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اتنے میں حضرت مسلم بن عقیل کو بھی خبر ہوئی کہ ہانی بن عروہ جو ہے ان کو مار دیا گیا ہے، تو آپ نے تمام اپنے متوسلین کو پکارا۔ تقریباً 40,000 کے قریب حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ جمع ہو گئے اور پورے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا، پورے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں میں آپس میں خون ریزی نہ ہو، آپ مصلحت سے کام لینا چاہتے تھے۔ دیکھو اگر فوری طور پر حملہ کر دیا ہوتا تو پھر یزید کا کام نہیں بنتا، مگر اب تقدیر ہی کچھ ایسا تھا۔ شجر اسلام کو حسین کا خون ہی درکار تھا، شجر اسلام کو حسین کی اولاد کا خون درکار تھا۔ نوشتہ تقدیر یہی کچھ تھا کہ کسی بھی طرح مطلب کہ کربلا تو ہونی ہے، حسین کو شہید ہونا ہے، اس کے بعد ہی اسلام میں نکھار آنا ہے، اس کے بعد ہی اسلام کو بلندی ملنی ہے، اس کے بعد ہی مسلمانوں کو عروج کو پانا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ادھر حضرت امام مسلم بن عقیل حجت سے کام لینا چاہتے تھے، بس اسی خاموشی سے ابن زیاد خبیث نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا، اور وہ جتنے سرداروں کو پہلے تحریری ضمانت لی تھی، جن کو اس نے گرفتار کیا تھا، ان سب کے پاس گیا، بولے دیکھو باہر 40,000 کا مجمع ہے، سب تمہارے انتقام کی آگ میں بھڑک رہے ہیں، باہر 40,000 کا مجمع ہے، اور تم لوگ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو، سب قبیلوں کے سردار اس نے گرفتار کیے تھے نا، تو ان لوگوں کو واپس کر دو، ورنہ یاد رکھنا ہم تو مرے گے ہی، پر ہمارا قلعہ ختم ہونے تک تم سب کی گردنیں ہم کاٹ دیں گے۔ یہ لوگ فصیل پہ چڑھ گئے اور سب لوگ اپنے اپنے خاندان والوں کو کہا، اے لوگو خدا کے لیے اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ، میرے قبیلے والوں، تمام اپنے قبیلے والوں کو خطاب کر رہے، اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، یزید بد تینت نہ تمہیں چھوڑے گا نہ تمہارے بچوں کو چھوڑے گا، اور سنو کم سے کم تم خود پر نہیں ہم پر تو رحم کرو۔ جب تمام قبیلے کے سرداروں نے اس طرح کا اعلان کیا تو اللہ اکبر، ہوا یہ کہ وہ قبیلے کے جو سردار تھے، جو قبیلے والے تھے، وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹنے لگے، اور ابن زیاد نے اعلان کیا کہ بھائی ہم نے ہانی بن عروہ کو نہیں مارا، زندہ ہے، وہ تو قید میں ہے، یقین نہ ہو تو قاضی شورے کو بلا کے پوچھ لو۔ قاضی شورے اس وقت کوفہ کے قاضی تھے، قاضی شورے کو اندر بلایا، قاضی شورے نے دیکھا کہ وہاں وہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے قبیلے والوں کا شور بھی سنے تھے۔ ہانی بن عروہ نے قاضی شورے سے کہا صرف 10-15 آدمی اندر آ جائے تو میں آسانی سے باہر نکل آؤں گا، مگر چونکہ ابن زیاد کا ایک خبیث سپاہی تھا، وہ قاضی شورے کے پیچھے ہی لگا ہوا تھا، اس وجہ سے آپ باہر آ کے بولے کہ بھائی ہانی کی فکر مت کرو، وہ زندہ ہے، اور کچھ مصلحتوں کی وجہ سے ابھی انہیں بند کیا گیا ہے۔ چنانچہ ان کے قبیلے والے بھی چلے گئے، اور باقی جو قبیلے والے تھے ان کے سرداروں نے وہاں فصیل پہ چڑھ کے اعلان کر دیا تھا کہ خدا کے لیے ہم پر بھی رحم کرو، خود پر بھی رحم کرو، یزید کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ تو اللہ اکبر، جب یہ اعلان ہو گیا تو پھر لوگوں میں پھر خوف کی لہر دوڑنے لگی، اور پھر امام مسلم بن عقیل کے پیچھے جو جمع ہوئے تھے، تو پھر آپ سمجھتے ہیں، کوئی کہہ رہا ابراہیم چل میں گھر جاتا ہوں، تو کہہ رہا اچھا یوسف رک مجھے بھی گھر آنا ہے، دھیرے دھیرے سب کھسکنے لگے۔ اینڈ میں اللہ اکبر، جب مغرب کی نماز ہوئی
تو امام مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 500 لوگ رہ گئے، مگر امام مسلم بن عقیل جیسے نماز سے فارغ ہوا تو ایک بھی شخص امام مسلم بن عقیل کے سامنے نہیں رکا، سب چلے گئے اپنے گھروں میں۔ امام مسلم بن عقیل مسجد سے نکلتے ہیں باہر، اللہ اکبر، اور کوفہ کی سنسان گلیوں کو دیکھتے ہیں آپ، ہر گھر پہ آج ہر گھر پہ جیسے تالا لگا ہوا تھا، تمام گھر کے دروازے آج امام حسین پر بند تھے، امام مسلم بن عقیل پر بند تھے، سارے گھر مقفل نظر آ رہے، اتنے ارمانوں سے بلایا گیا تھا۔ کچھ دنوں پہلے لوگ چاہتے تھے کہ مسلم ہمارے گھر میں قدم رکھ دے، لوگ ان کے دامنوں کو چومتے تھے، ان کے بچوں سے صدقہ اتار کے غربا اور فقراء میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ آج امام مسلم بن عقیل کوفے کی گلیوں میں اکیلے سنسان راہوں میں جا رہے ہیں، پیاس کی شدت بڑھ گئی، تمام کے دروازے بند، یزید کا خوف ایسا غالب آ گیا، ابن زیاد کا خوف ایسا غالب آ گیا، اور اس طرح انہوں نے بہادری سے رشتہ چھوڑ دیا، غیرت سے انہوں نے رشتہ قطع کر لیا، اور ایسی بزدلی ان پر غالب آ گئی کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کو ملامت کرتے رہ گئے، نہ تاریخ کبھی انہیں معاف کر سکے گی، نہ اتہاس معاف کر سکے گا۔ کتنے لیٹرز انہیں بھیجے گئے، تب جا کے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین نے بھیجا تھا۔ اور ادھر حد تو یہ ہے کہ امام مسلم بن عقیل کا جو لیٹر امام حسین کو بھی روانہ ہو چکا تھا قاصد پہنچانے کے لیے۔ اللہ اکبر، ساری گلیاں بند ہیں، امام مسلم بن عقیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ جاتے جاتے ایک مکان کے دروازے پر ایک بوڑھی عورت کی، تاریخ میں اس کا نام مائی طوعا نام کے یاد کیا جاتا ہے، وہ بوڑھی عورت اکیلی اپنے بچے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا بیٹا بڑا اوباش قسم کا تھا، آوارہ تھا، رنگین مزاج تھا، وہ سوچی میرا بیٹا ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے وہی کھلا دروازہ دیکھا، آپ نے اس عورت سے کہا، اماں کیا ایک کٹورا مجھے پانی آپ کے پاس سے ملے گا؟ اللہ اکبر۔ اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے رکیے، گھر میں گئی، ایک کٹورا حضرت مسلم بن عقیل کو پانی دیا، آپ نے پانی پیا، اور اس بوڑھی عورت کے مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اس عورت نے کہا، جناب آپ نے پانی پی لیا، اب یہاں کیا کام ہے، اب جائیے نا اپنے گھر۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم بن عقیل خاموش ہو گئے، بولے جائیے نا اپنے گھر۔ جب تیسری بار کہا، بولے اماں کہاں جاؤں، یہاں میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں تو مسافر ہوں، بڑی التجاؤں سے ہمیں بلایا گیا تھا، آج کوفہ کے ان کوفہ والوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، میرے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی ہے، غداری کی ہے، اب میں کدھر جاؤں؟ اس عورت نے کہا کہ آپ کون ہیں، کہیں آپ مسلم بن عقیل تو نہیں ہیں؟ بولے ہاں میں مسلم بن عقیل ہوں۔ وہ بوڑھی عورت اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی، اس نے کہا حضرت میرے تو نصیب کھل گئے کہ آپ کے قدم میرے گھر پر گرے گئے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کو گھر میں لے گئے، ایک خاص کمرے میں بٹھایا، کبھی کھانا لے کر پیش کرتی ہے، کبھی پنکھا جھل رہی ہے، کبھی حضرت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ آج خاندان نبوت سے میرے گھر میں کوئی جلوہ فرما ہے، اپنی قسمت میں ناز کر رہی ہے، مگر اپنے بیٹے کی عادت اور فطرت سے واقف تھی، اس لیے وہ دروازہ بند رکھتی تھی۔ کچھ دیر میں اس کا آوارہ بیٹا آیا، اس کے بیٹے نے دیکھا، اماں وہ کمرے میں تم بار بار کیوں جاتی ہے؟ بولے کچھ نہیں، بس ویسے ہی کام ہے۔ آخر میں بیٹے نے جا کے دیکھ لیا حضرت مسلم بن عقیل بیٹھے، بوڑھی عورت نے ڈانٹا سختی سے، خبردار جو تو نے کسی کو بتایا تو تجھے پتا ہے ہم کتنے خوش نصیب ہیں، آج ہمارے گھر میں اسی رسول کے خاندان کے ایک فرد ہے جن کا ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بوڑھی عورت اپنے بچے کو سمجھا، اپنے بچے سے وہ مطمئن بھی ہو گئی، اور آج حضرت امام مسلم بن عقیل کو جیسے کھانا دیا اور کھانے کا جیسے لقمہ اٹھایا، فوراً انہیں خیال حسین یاد آ گیا، وہ تڑپ گئے، اور وہ لقمہ ان کے حلق میں اٹک کے رہ گا، آہ کاش کہ کوئی میرے بھائی، میرے امام، میرے حسین کو کوئی خبر دے دے کہ حسین، مکہ والے جو کہتے تھے وہ بات صحیح کہہ رہے تھے، لوگ جو ان کوفیوں کے بارے میں کہتے تھے وہی بات ثابت ہو گئی، کاش کہ امام آپ کو کوئی خبر دے دے کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ اپنے بچوں کے ساتھ، آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ میں آ جائیں۔
جائے اور کوفہ کے اندر یہ ظالم لوگ پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل آپ رونے لگے۔ اللہ اکبر، آپ کو فکر بھی یہ تھی کہ میرے بچے ابھی اس وقت، بچوں کو بھی کسی طرح مجھے یہاں سے نکال لینا ہے۔ اب یہ دونوں بچے، چونکہ امام مسلم بن عقیل کو پتہ چل گیا تھا کہ ابن زیاد اس طرح حرکت کر رہا ہے، تو آپ نے مختار بن عبید کے مکان سے نکال کر دونوں بچوں کو قاضی شریح کے وہاں آپ نے گورنر ہاؤس میں جب محاصرہ کر لیا تھا، اسی وقت ہی آپ نے قاضی شریح کے وہاں ان دونوں بچوں کو پہنچا دیا تھا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس ایسے بیٹھے، وہ آوارہ قسم کا لڑکا جو تھا جس نے اعلان سنا تھا کہ انعام ملے گا، وہ اس شہر کا جو کوتوال محمد ابن اشعث یعنی ابن اسد نام کے کوتوال کا بیٹا اس کا دوست تھا، یہ اس کے گھر پہ گیا۔ بولے تمہیں پتہ ہے کچھ؟ بولے کیا ہے؟ بولے سرپرائز ہے، خوشخبری ہے۔ مسلم بن عقیل کا پتہ مجھے ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ بولے کہاں ہیں؟ بولے میرے گھر میں ہے۔ اس کا لڑکا ابن اسد کا، ابن اسد کو خبر دی، کوتوال ابن اسد نے جا کر ابن زیاد کو خبر دی۔ ابن زیاد نے ایک سپاہیوں کا فوجی دستہ ابھی اسی وقت ہی اللہ اکبر اس نے روانہ کر دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد امام مسلم بن عقیل کچھ عبادت و ریاضت کر رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے، شہزادہ حسین کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ کسی طرح یہ لوگ ادھر نہ آئے، اس کی فکر میں تھے کہ اچانک گھوڑوں کے ٹانپوں کی آواز آپ کو سنائی تھی۔ جب آپ کو گھوڑوں کے ٹانپوں کی آواز سنائی دی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مسلم بن عقیل سمجھ گئے کہ وفادار ماں کے غدار بیٹے کا یہ کارنامہ ہے۔ فوج مکان کے صحن تک اندر داخل ہو گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل اب اپنی تلوار لے کے نکل آتے ہیں اور ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کافی دیر تک تھے تو کون؟ اللہ اکبر، یہ ہاشمی خاندان کا شیر ہے، بھلے اکیلے ہے مگر عزت کی موت مرنا جانتا ہے، شہادت کو قبول کرنا جانتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل زوردار طور پر ان سے مقابلہ کرتے اور مقابلہ ایسا کرتے کہ وہ ایک مختصری صحیح مگر چند سپاہی ارد گرد کے دائرے میں آپ تھے۔ اللہ اکبر، قریب آنے کی ہمت کسی کی جلدی ہو نہیں رہی تھی۔ وہ لوگ مکان کی دیوار کے کوٹ پہ چڑھ کے ان لوگوں نے پتھر برسانا بھی شروع کر دیا اور آگ کے گولے جلا کر بھی پھینکنا شروع کر دیا۔ امام مسلم نے دیکھا کہ بزدلانہ طریقہ ہے تو آپ بالکل ہی باہر نکل آئے تاکہ کسی کا گھر برباد نہ ہو۔ اللہ اکبر، لڑتے لڑتے ایک ظالم حمید بن بکران نام کا تھا، اس نے اپنی تلوار نکالی اور تلوار حضرت مسلم بن عقیل پر ایسا وار کیا کہ امام مسلم بن عقیل کا اوپر کا اور نیچے کا ہونٹ تلوار سے کٹ جاتا ہے، اور آپ کے دونوں دانت ہے، وہ دانت بھی جو ہے اللہ اکبر وہ بھی زخمی ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مسلم بن عقیل اب لڑتے لڑتے تھک گئے تھے مگر وہ لوگ بھی حوصلے ہار گئے تھے۔ ابن اسد کہنے لگا اگر تم لڑو گے نہیں تو ہم تمہیں اپنی امان دیتے ہیں۔ عربوں کا ایک دستور تھا کہ جب کسی کو امان دے دیتے تھے تو پھر وہ اس کے لیے جان کی بازی لگا دیتا تھا مگر کبھی بھی مطلب کہ اس پر حرف نہیں آنے دیتا تھا۔ امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں تم جھوٹے ہو، مجھے تمہاری امان پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آپ نے جب اتنا کہا تو ابن اسد کہنے لگا آپ مت فکر کیجئے، آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، آپ کے لیے امان ہے۔ چاروں طرف سے سب نے کہا ہاں ہاں امان ہے امان ہے۔ ایک شخص تھا، اس کا عمرو باہلی نام تھا، وہ کہہ رہا بھائی تمہیں دہنی ہو تو دو، مجھے اس معاملے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل بھی تھک گئے تھے، کب تک لڑتے تھے، بازو پوری طور پہ شل ہو گئے تھے۔ آپ نے تھک کر کہا کہ ٹھیک ہے تم نے امان دی اس لیے اپنی تلوار کو نیام میں ڈالتا ہوں، ورنہ میں عزت کے ساتھ مر جاتا، اپنی تلوار کو نہیں چھوڑتا۔ بولے آپ فکر مت کریں۔ اس کے بعد ایک گھوڑا گاڑی لائی جاتی ہے اور اسی کے اوپر حضرت امام مسلم بن عقیل زخمی حالت میں آپ کو اس پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ آپ پر کچھ بے ہوشی بھی جیسی طاری ہونے لگتی ہے، آپ کے کمر سے تلوار کو چھوڑ کر الگ کر لیا جاتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا، بولے یہ کوفہ والوں کی پہلی غداری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رونے لگے اور رونے لگے۔ اللہ، جب آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری پہلی غداری ہے تو ابن اسد نے کہا فکر مت کریے، مجھے امید ہے آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ امام مسلم بن عقیل کو جلال آ گیا، وہ خبیث تو نے جو امان دی تھی وہ کیا ہوا؟ اب صرف تو امید ہی امید دکھا رہا ہے۔ آپ رونے لگے۔ وہ عمرو باہلی نام کا جو شخص تھا
اس نے کہا کہ اب مسلم رو کیوں رہے ہو؟ وہ تو کہہ رہا تھا نہیں تم کو امان دینی ہو تو مجھے اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے، مجھے اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کرنی۔ اس نے کہا مسلم کیوں رو رہے ہو؟ جس چیز کے لیے تم لوگ کھڑے ہوئے ہو، بغاوت تم نے کی، اب سامنے خطا دیکھ کے رو رہے ہو؟ امام مسلم بن عقیل نے فرمایا وہ بدبخت، میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں اپنے بھائی حسین کے لیے رو رہا ہوں۔ میں نے انہیں خط لکھ دیا ہے اور میری عرضی کو وہ کبھی رد نہیں کریں گے، یقیناً اب تک تو وہ وہاں سے روانہ ہو چکے ہوگے، پتہ نہیں تم ظالم ان کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رونے لگے اور کہے کاش کہ کوئی میرے بھائی کو خبر دے دے کہ ادھر نہ آئے، وہ ادھر نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد امام مسلم بن عقیل کا ہاتھ پکڑتا ہے، آپ زخمی حالت میں ہے، وہ گورنر ہاؤس کی پھاٹک پہ پہنچ کے امام مسلم بن عقیل کو وہاں پہ بٹھا دیتا ہے اور یہ اندر اپنی کارگزاری سنانے کے لیے جاتا ہے۔ وہاں پر کئی حکومت کے چاپلوس تھے جو اندر جانے کی اجازت کے لیے باہر کھڑے ہوئے تھے اور اندر سے باہر جا رہے تھے، ایک ماحول تھا۔ امام مسلم بن عقیل وہیں پر پھاٹک پہ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر ابن اشد پہنچا، ابن زیاد سے کہا میں گرفتار کر کے لایا ہوں، اور اس نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ میں نے امام مسلم بن عقیل کو امن دینے کا وعدہ کر کے ان کو گرفتار کر کے لایا۔ ابن زیاد نے بولا تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا یا امن دینے کے لیے بھیجا تھا؟ تم کون ہوتے ہو امن دینے والے؟ بس یہ تو خاموش ہو گیا۔ جبکہ عربوں کا طریقہ تھا کہ جب امن دے دی جاتی تھی، کسی کو اپنی پناہ میں لے لیا جاتا تھا، تو پھر وہ اپنی جان قربان کر دیتے تھے، اپنی اولاد بھی قربان کر دیتے تھے، مگر اپنی شان کو کبھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ یہ خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کافی پیاسے پہ، سامنے ایک مٹکا پانی کا بھرا ہوا تھا۔ آپ نے پکارا مجھے پانی چاہیے، پانی چاہیے۔ ایک خبیث عبداللہ ابن حضرمی نام کا ایک غالباً خبیث تھا، اس نے کہا کہ مسلم ایک قطرہ بھی پانی تمہیں نہیں ملے گا۔ دوسرا ایک شخص کھڑا تھا، اس نے کہا بھائی نہیں، پانی کے لیے منع نہیں کرتے، مسلم کو پانی دے دیا جائے۔ ایک کٹورا پانی جب آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو میں نے بتایا تھا حمید بن بکران کی جو تلوار چلی تھی اس سے آپ کا اوپر کا ہونٹ کٹ گیا تھا۔ جیسے آپ نے اپنے ہونٹوں کو پانی میں ڈالا تو وہ خون ہونٹوں کا پانی میں مل گیا اور وہ پانی پورا رنگین ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کی جو دانت اٹکے ہوئے تھے وہ بھی اس میں گر گئے اور وہ پورا پانی رنگین ہو گیا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ تعالیٰ نے مردار اور خون کھانا حرام کرا دیا۔ آپ نے کٹورا پھینک دیا، دوبارہ پانی بھرا مگر پھر دوبارہ خون بہنے لگا، تیسری بار پانی بھرا مگر تیسری بار پھر اللہ اکبر وہ پانی رنگین ہو گیا۔ آپ کہنے لگے لگتا ہے اب دنیا سے پانی میری قسمت سے اٹھ چکا ہے، اب شاید حوض کوثر پر ہی میری پیاس بجھے گی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل وہاں بیٹھے، ابن زیاد نے آپ کو بلوایا، آپ گئے، آپ نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا۔ ایک شخص نے کہا تم امیر کو سلام نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا جو میرے خون کا پیاسا ہے، جو میری جان کا دشمن ہے، بھلا اس کے لیے میں کیوں سلامتی کی دعا کروں؟ ابن زیاد نے کہا کہ سنو مسلم، تم مرو گے، تم ضرور مرو گے۔ آپ نے فرمایا واقعی میں مرنے والا ہوں؟ بولے ہاں، تو پھر مجھے وصیت کر لینے دو، مجھے کسی کو وصیت کرنی ہے۔ بولے ہاں کوئی حرج نہیں، جس کو بھی وصیت کرنی ہے۔ پورے گورنر ہاؤس میں جو بیٹھے تھے ان میں سے ایک شخص تھا جو قریش کے خاندان میں سے تھا، اس کا نام تھا عمرو ابن سعد نام تھا۔ یہ وہ خبیث ہے جس نے سب سے پہلے امام حسین کی طرف اپنا تیر چھوڑا تھا اور لوگوں کو گواہ بنا کر اس نے کہا تھا کہ اے لوگوں گواہ رہنا، ابن زیاد کے دربار میں گواہی دینا، سب سے پہلے حسین کی طرف میں نے تیر چلایا ہے۔ یہ وہ بدبخت ہے۔ اور معلوم ہے ان کے باپ کون تھے؟ ان کے باپ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی خاطر رسول اللہ کی طرف سے کفار کی طرف تیر چھوڑا تھا، اور جب انہوں نے تیر چھوڑا تھا تو پوری تاریخ امت میں دو ہی ہستی ایسی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے یہ جملے فرمائے، ورنہ پوری امت چاہے وہ ابو بکر صدیق ہو، مولا علی ہو، عثمان و فاروق ہو، سب تمام صحابہ حضور سے جب خطاب کرتے تو اکثر و بیشتر یہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ تمام لوگ یہ کہتے تھے، مگر اللہ اکبر جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب پہلا تیر اسلام کی طرف سے اہل کفار کی
उस वक्त रसूलुल्लाह फर्द मोहब्बत में आकर फरमाते हैं, ए साथ तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों। बाप की तकदीर देखो और बेटे की तकदीर देखो। बाप अशरा मुबशरा में से है और बेटे की तकदीर देखो। अल्लाह अकबर। अमर इब्न साद को देखा, इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि तू खानदान कुरैश से है, ज़रा इधर आ, मुझे तुझसे बात करनी है। उसने इनकार कर दिया कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इब्न ज़ियाद कहा, भाई वसीयत सुन तो ले, क्या हरज है वसीयत सुनने में। आपने अकेले में बुलाया और अकेले में बुलाने में आने के बाद आपने कहा कि सुनो, मेरी पहली वसीयत तो तुमसे ये है कि कूफा में फला शख्स से मैंने 700 दिरहम उधार लिया था, मेरा घोड़ा बेच कर उसको कर्ज अदा कर देना। एक हमारा मामला देखो। अल्लाह अकबर। फिर आपने फरमाया कि जब मुझे कत्ल कर दे तो मेरी लाश को अच्छे से दफन कर देना। तीसरी वसीयत ये की थी कि किसी तरह मेरे भाई इमाम हुसैन को बाखबर कर दो कि मुझे यहाँ कत्ल कर दिया गया है, ताकि वो ना आए। राजदारी में ये बात कही थी, मगर वो कुत्ता था हुकूमत का, चापलूस था, खुशामदी था। उसने आया और इमाम मुस्लिम बिन अकील कि वो जो जितनी राजदारी में बात थी सब इब्न ज़ियाद को कह दी। इब्न ज़ियाद ने कहा कि भाई कर्ज के मामले में मुझे कोई दखल अंदाजी नहीं, मेरी दखल अंदाजी नहीं है, मगर जहाँ तक हुसैन की बात कर रहे हो, अगर हुसैन अपने आप आ रहे हैं, यजीद की बैत कर ले तो ठीक, वरना फिर उनका भी वही अंजाम होगा जो मुस्लिम का अंजाम होगा। और सुनो, जहाँ तक उनकी लाश की बात है तो ये बहुत बड़ा हुकूमत का बागी है, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। बहरहाल अब हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील और इब्न ज़ियाद के दरमियान जब गुफ्तगू होती है, इब्न ज़ियाद ने कहा, ए मुस्लिम, क्या ज़रूरत थी, यहाँ लोग भाईचारे के साथ रह रहे थे, यहाँ आपस में लोग मिलजुल कर रहे थे, तुमने आकर यहाँ तफरका डालना था। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि ऐसी बात नहीं, यहाँ के लोगों ने बताया है कि तेरा बाप लोगों पे जुल्म कर रहा है, बेगुनाहों का खून बहा रहा है, और उनके सामने इस्लाम वाला तरीका छोड़कर कैसर व किसरा की तरह उनके सामने पेश आ रहा है। तो हम तो तालीमात कुरान के लिए आए हैं, हम तो इस्लाह के लिए आए हैं, हम तो मजलूमों की पुकार के लिए आए हैं। बहरहाल दोनों में आपस में खूब बहस होती है और इब्न ज़ियाद को गुस्से में आकर कह रहा है कि ए मुस्लिम सुनो, मैं तुम्हें ऐसा मारूंगा, ऐसी बुरी तरह से तुम्हें मारूंगा कि आज तक पूरी तारीख में किसी ने किसी को ना मारा होगा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं, हाँ हाँ, बुरी तरह से मेरा मुसला करना, बुरी तरह से मुझे मारना, ऐसा जुल्म करना कि कभी किसी ने किसी पर ना किया हो, क्योंकि इस जुल्म का हकदार तुझसे बढ़कर और कौन हो सकता है। इब्न ज़ियाद झुल्ला उठा, गुस्से में आकर उसने कहा कि सुनो, मुस्लिम को छत पे ले जाओ और उसकी गर्दन काट के उसकी जिस्म को छत से, गवर्नर हाउस की जो छत है वहाँ से ज़मीन पर गिरा दो। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाहु अकबर छत के ऊपर ले जाया जाता है। आपने अहलियान कूफा को पुकारा, अहलियान कूफा, इमाम हुसैन निकल चुके हैं, अब तुम्हारा फर्ज है, तुमने दावत दी है, अगर वो आ जाए तो तुम उनके साथ हो जाओ। उसके बाद आपने दुआ की, इलाहुल आलमीन, हमारा इंसाफ तेरे पास है। अल्लाह अकबर, कलिमा तैयबा पढ़ा, आका करीम पर दुरूद पाक पढ़े और उसके बाद आपके सर पर, आपके गले पर ऐसी तलवार मारी कि सर कट कर गिर गया और आपकी लाश मुबारक को अल्लाह अकबर गवर्नर हाउस से नीचे गिरा दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पहले शहीद थे जिसने अपने इमाम के मिशन पर, अपने इमाम के नाम पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। अब पूरे कूफा में ऐसा खौफ और हिरास का आलम तारी हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा। वही लोग जो लेटर पे लेटर लिख रहे थे, खत पे खत इमाम हुसैन को भेज रहे थे, अब ये घबराए हुए थे, इनकी हालत बहुत खराब थी। इधर इब्न ज़ियाद को पता चल गया कि हाँ, मुस्लिम के दो बेटे हैं। उसने ऐलान कर दिया, जो भी मुस्लिम के दोनों बेटों को लाएगा उसको मैं खूब इनाम से नवाजूंगा, और अगर किसी के घर में पता चल गया और पेश नहीं किया तो उसकी खैर नहीं है। काजी सूरे ने जैसे ऐलान सुना, आधी रात को इमाम मुस्लिम बिन अकील के एक 8 साल का और एक तकरीबन 10 साल का बेटा, मासूम से कम सिन से बच्चे, आधी रात को काजी सूरे ने उठाए, उनके चेहरे धुलाए, चेहरे साफ किए और उन्हें खाना भी पेश किया, खाना खिलाया। मगर बच्चे खाते वक्त कई दिन से बच्चे भी घर में बंद थे। बच्चे कह रहे हैं, चचा क्या बात है, कई दिन से हमें बाबा जान मिल नहीं रहे, हमारे अब्बू जान कहाँ हैं। बेशक हमने बहुत सारे उनसे वादे किए थे कि हम उन्हें तंग नहीं करेंगे, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने अब्बा से ना मिले।
باپ کا نام سن کر قاضی سرئی کی ایک چیخ نکل جاتی ہے، میرے بیٹوں مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں کوئی اچھی خبر نہیں سنا سکتا، بدبخت نے تمہارے بابا کو شہید کر دیا۔ یہ سنتے ہی دونوں بچے ایک دوسرے کے گلے بلک بلک کر روتے ہیں۔ اب یہ غریب الوطنی ہے، یہ پردیسی کا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ قاضی سورے نے کہا بچوں دیکھو تم ابھی رونے دھونے کا وقت نہیں ہے، جلدی سے بیٹا تیار ہو جاؤ، میں کسی طرح انتظام کرتا ہوں کہ تم مدینہ المنورہ پہنچ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ قاضی سورے نے اپنے بچے سے کہا کہ جاؤ فلاں چوکی پر چلے جاؤ، اور مدینہ جانے والا جو حجازی راستہ ہے وہاں ایک مدینے کا قافلہ رکا ہوا ہے، کسی نیک شخص جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو ان کے سپرد بچوں کو کر دینا۔ قاضی کے بچے نے دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑے اور وہ کوفہ سے باہر نکلا، مگر دیکھا کہ وہاں سے قافلہ جا چکا تھا۔ وہ قافلہ تو جا چکا تھا مگر وہاں جو انہوں نے جو کچھ جلائی جو اس کی راکھ میں ابھی انگاریاں اور چنگاریاں نظر آ رہی تھی۔ قاضی کے بیٹے نے کہا، قاضی سورے کے بیٹے نے کہا دیکھو لگتا ہے ابھی قافلہ دور نہیں نکلا، تم دونوں تیزی سے نکلو گے تو اس قافلے والوں کو پکڑ لے گے۔ اللہ اکبر۔ قاضی کے بچے کا کیا جاتا، وہ تو دلی کا راستہ دکھا کر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں ننھے سے بچے، ایک طرف ننھی جان کو خوف بھی ہے اور خوف بھی ان پر سوار ہے، یہ دونوں تیزی کے ساتھ چھوٹے بچے 8-10 سال کی عمر، یار کیا کوئی عمر ہوتی ہے، دونوں بچوں نے دوڑنا شروع کیا مگر آگے چل کر راستہ بھٹک گئے، نہ کوئی قافلہ نظر آ رہا ہے۔ رات بھر یہ ننھے سے معصوم سے بچے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے وہ سنسان راستہ ہو، بھیانک آوازیں بھی سننے کو ملتی ہے، طرح طرح کے احساسات ہوتے ہیں۔ ایسے تنہائی میں راستے میں اندھیرے میں انسان جاتا ہے، ایک پیڑ کی ڈالی اور ٹہنی بھی لگتی ہے تو انسان چونک جاتا ہے، ننھی سی جان ہے۔ اللہ اکبر۔ خوفناک رات ہے، سیاہ عالم پر رات کی سیاہ چادر بکھری ہوئی ہے۔ ان بچوں کی یہ کیفیت اور ان بچوں کی یہ حالت، یہ دونوں روتے جا رہے ہیں تو ایک بھائی تھک جاتا ہے زمین پہ بیٹھتا ہے، دوسرا حوصلہ دیتا ہے بھائی اگر ہم پیچھے ہی بیٹھے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو ابن زیاد کے سپاہی آ کر ہمیں پکڑ لے۔ اللہ اکبر۔ خوف انہیں آرام نہیں کرنے دیتا اور ان کے پیر بوجھل ہو چکے ہیں، رات بھر یہ روتے جا رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں، تقریباً کسی طرح گرتے پڑتے پہنچے۔ رات میں ان کی کیا کیفیت ہے یہ تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے، مگر جب یہ لوگ پہنچے اور دیکھا صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، اللہ اکبر، سامنے ایک شہر نظر آتا ہے، بچوں کے دلوں میں تھوڑی سی دھارس آ جاتی ہے اور تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ چلو ہم خطرے سے باہر نکل چکے ہیں، چلو ہم کوفہ سے باہر نکل کے کسی اور گاؤں میں چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ منزل کے لیے راستے پہ نکلے تھے مگر راستہ بھی ننھے مسافروں کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں بچے نے جیسے اس شہر کے قریب گئے اور غور سے شہر کا نقشہ دیکھا، دونوں کے دل زوروں سے دھڑکنے لگے اور ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کے کہہ رہے ہائے بھائی افسوس، ہم تو یہیں سے ہی چلے تھے اور یہیں پر آ کر اٹک گئے ہیں، یہ تو جہاں سے ہم چلے تھے وہیں پر آ کر اٹک گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دونوں بچے ایک دوسرے سے گلے مل کر رو رہے ہیں۔ کچھ یزیدی کتے سپاہی ادھر گھوم رہے تھے، دونوں بچوں کو دیکھا اور کہا بچوں تم رو کیوں رہے ہو، تم کون ہو؟ سچوں کے بیٹے تھے، جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، بولے ہم مسلم کے یتیم بچے ہیں۔ سپاہیوں نے دیکھا، سپاہی خوش ہو گئے، دونوں بچوں کو پکڑ لیا اور ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد کہنے لگا ان لوگوں کو ان کو ابھی قید خانے میں ڈال دو، میں ان قریبی امیر المومنین یزید سے حالات پتہ کرتا ہوں، وہ جو حکم دے گے اس طرح ان بچوں کا میں کروں گا۔ دونوں بچے قید خانے میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوفہ والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جو کئی دن پہلے عورتیں آ کے ان کی بلائیں لے رہی تھی، ان کے نام کا صدقہ نکال رہی تھی، باری باری عورتیں لڑ رہی تھی یہ ہمارے گھر رکیں گے، انہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر لے جا رہے ہیں، مگر اللہ اکبر، فاطمہ کے نو نہالوں کی کوئی آج خبر لینے والا نہیں ہے۔ دونوں بچے قید خانے میں رو رہے ہیں مگر اسی قید خانے کا ایک داروں کا نام تھا، تاریخ میں اس کا نام مشکور آتا ہے۔ مشکور نے جب ان دونوں بچوں کو دیکھا اس کا دل پگھل جاتا ہے، اور اہل بیت کے خاندان کے پھول جب اس طرح روتے ہیں، مشکور جلدی سے آیا اور دونوں بچوں کو اچھے سے کھانا کھلایا۔ کھلانے کے بعد کہا میرے بچوں فکر مت کرو، کچھ بھی ہو جائے اپنی جان پہ کھیل دوں گا مگر میں کسی طرح تمہیں مدینہ پہنچا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے یہ عہد کر لیا تھا مولا میں یہ نیک کام کر
کر سکوں اور قیامت کے دن تیرے رسول کی رضا حاصل کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ مشکور نے رات کے وقت بچوں کو تیار کیا، دونوں بچوں کو قید خانے سے نکالا، چھپتے چھپاتے ہوئے مشکور کوفہ سے باہر نکلا اور قادسیہ کی چوکی وہاں سے دور تھی۔ مشکور نے اپنی انگوٹھی دے دی اور کہا یہ انگوٹھی قادسیہ کی چوکی پر ایک سپاہی ہے، وہاں میرا بھائی اس کا یہ نام ہے، اسے یہ انگوٹھی دے دینا اور میں یہ خط لکھ کے دیتا ہوں، وہ کسی طرح تمہیں مدینہ پہنچا دے گے۔ دونوں بچے مشکور کو دعائیں دے رہے ہیں، اللہ اکبر، اور دونوں بچوں نے پھر سفر شروع کر دیا، مگر نوشتہ تقدیر کچھ اور تھا۔ کاتب قدرت چل چکا تھا کہ ان بچوں کی بھی شہادت ہے اور کربلا میں جب جانا ہے تب ادھر ہی رک جانا ہے، اب واپس نہیں آنا، یہاں سے جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ دونوں بچے رات بھر گئے، نہ قادسیہ چوکی انہیں نظر آ رہی ہے، پوری رات پہلی رات کی طرح یہ بھٹکتے ہوئے آگے نکلے۔ ادھر ابن زیاد کو پتہ چل گیا، ابن زیاد کو ادھر پتہ چل گیا، مشکور کو بلایا۔ مشکور بچوں کا کیا کیا؟ اب مشکور تو جان پہ ہی کھیل چکا تھا نا۔ مشکور نے کہا ابن زیاد انہیں رہا کر دیا میں نے۔ بولے مجھ سے ڈرا نہیں؟ مشکور نے کہا جس کے دل میں خدا کا ڈر ہو اسے تجھ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ تجھے پتا نہیں میں تیرا کیا حاصل کروں گا؟ مشکور نے کہا میری ہزارے جانوں تب بھی اہل بیت پہ قربان ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہا کیا ملا تجھے ان بچوں کو رہا کر کے؟ مشکور نے کہا مجھے امید ہے قیامت کے دن ان کے نانا جان کی شفاعت مجھے نصیب ہو جائے گی، قیامت کے دن مجھے رسول اللہ کی شفاعت ملے گی، مگر ابن زیاد تو بھول جانا تجھے نہیں ملے گی، تو محروم ہو چکا ہے، تو مسلم کا قاتل ہو چکا ہے، تیرے نصیب میں یہ حصہ نہیں ہے۔ ابن زیاد جھلا گیا اور اس نے مارنا شروع کیا، کہا اس کو کوڑے کی مار مارو جب تک کہ یہ مرد آ جائے۔ جب پہلا کوڑا پڑا حضرت مشکور نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب دوسرا کوڑا پڑا آپ نے کہا الہ العالمین مجھے تیرے محبوب کے پاس پہنچا دے۔ تیسرا کوڑا پڑا، عرض کیا پاک پروردگار گوارے نا تیرے محبوب کے اہل بیت کی محبت میں مار کھا رہا ہوں اور اپنی جان کو قربان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد مشکور خاموش ہو جاتے، کوڑے پہ کوڑے برستے، آخر کار مشکور کی روح بھی قفس انصری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں بچے رات بھر بھٹکتے بھٹکتے آخر کار جس شہر کوفہ میں یہ دونوں بچے پہنچے، عزیزان ملت اسلامیہ، صبح ہوئی اور دیکھا کہ شاید کہ ہم خطرے سے باہر آ گئے، مگر اللہ اکبر پھر وہی منظر سامنے ہے۔ دیکھا اللہ اکبر، دونوں بھائی تڑپ جاتے، بھائی یہ تو وہی راستہ ہے جہاں سے ہم کل بھی چلے تھے اور آج بھی چلے ہیں۔ دونوں بھائی روئے۔ اب اللہ اکبر لوگوں کو دیکھا تو گھبرا گئے، ان کو کیا، انہوں نے جو کچھ ہفتے پہلے جو منظر دیکھا تھا کہ لوگ ان کو گود میں اٹھا رہے تھے، کندھے پہ اٹھا رہے تھے، اب انہی لوگوں کو دیکھتے ہوئے انہیں ڈر لگ رہا ہے۔ ایک پیڑ کا بڑا پیڑ تھا، اس کے پیچھے یہ دونوں بچے چھپ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک عورت جو اسی کنویں کے پاس ایک پانی کا برتن لے کے گھڑا لے کر پانی لے کر آئی، دیکھے دو ننھے سے معصوم سے بچے، پھول سے چہرے ہیں، نورانی چہرے ہیں، مگر بڑے غمگین ہیں، ان کی آنکھیں سجی ہوئی ہے، ان کی زلفیں گرد غبار آلود ہے اور گرد سے اٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ان شہزادے کو، اس عورت نے دیکھا، بولی کہ بچوں تم اس طرح ڈر کر کیوں چھپے ہوئے ہو؟ تم کون ہو؟ پہلی بار تو سچ بول چکے تھے اور سچ کی سزا بھی دیکھ چکے تھے، اب جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی۔ دونوں بچوں نے رونا شروع کر دیا، اس عورت کا دل بھر آیا۔ اس نے کہا اے بچوں، کہیں تم مسلم بن عقیل کے شہزادے تو نہیں ہو؟ گھبرا کے انہوں نے ہاں کہا۔ بچوں فکر مت کرنا، میں جس کی نوکرانی ہوں، جو میری مالکین ہے، میں جس کے غلام ہوں، وہ اہل بیت کی بڑی شیدائی ہے، وہ بڑی دیوانی ہے، تم یہیں رہنا، کہیں مت جانا۔ دونوں بچے ڈر رہے تھے، پتہ نہیں اب کون آنے والے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا حشر کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ عورت پہنچی اور اس کی مالکین کو خبر دی، وہ مالکین اتنی خوش ہو گئی، اس کو انعام سے نوازتے ہوئے پہنچی اور دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ بولے بچوں فکر مت کرو، میں کسی بھی طرح تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دوں گی۔ دونوں بچوں کو گھر میں لے کر آئی، انہیں اچھے سے کھلایا، نہلایا، اچھے سے ان کی زلفوں کو سنوارا اور ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا بچوں کسی طرح
آواز مت نکالنا، میں سب سے پہلے یہ کوشش کروں گی کہ تم یہاں سے آزادی کس طرح حاصل کر سکو۔ اللہ اکبر۔ یہ عورت رات بھر سوچتی رہی، اے مولا مجھے پر کرم کر دے کہ میں یہ نیک کام انجام دے سکوں، ان بچوں کو ان کی منزل تک پہنچا دوں، تاکہ کل قیامت کے دن فاطمہ زہرا کی طرف سے مجھے بھی انعام مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت ابھی آدھی رات نہیں ہوئی کہ اس کا آوارہ شوہر جو ہے، جو بدماش قسم کا شوہر تھا، وہ گھر کے اندر آیا، تھکا ہارا تھا اور برا بھلا کہہ رہا تھا انہی بچوں کو جو بچے ان کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ اس نے کہا حارث کیا بات ہے؟ بولے بہت بڑا انعام رکھا ہے یار اتنی زیادہ نے، اگر آج ہمیں یہ انعام مل جائے تو ہماری بچی کچی زندگی اچھے سے گزر جائے گی۔ کہا حارث کس بات پر؟ کہا تم نے سنا نہیں مسلم کے بن عقیل کے بچے گم ہیں، اگر وہ مل جائے کسی طرح، آج پورا دن گھوڑا دوڑاتا رہا ہوں، کمبخت گھوڑے کی بھی بری حالت ہے، مگر وہ بچے مجھے نہیں ملے۔ عورت کا دل دھڑکنے لگا، کہا پہلے اسے قائل کرنے لگی، اے میرے حارث ذرا سوچ تو صحیح، وہ کون کس کی اولاد ہے؟ وہ خاندان نبوت کے پھول ہے، کیا کل قیامت کے دن تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہیں چاہیے؟ بھلا تم کیسے یہ سوچ سکتے ہو؟ وہ تو اندھے لوگ تو ہے، کیا تم بھی لوگوں کی طرح ہو گئے؟ سوچی شوہر شاید ایسی باتوں سے مان جائے، بولے چپ رہ، تجھے کچھ پتا نہیں ہے، تجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ عورت سمجھ گئی کہ اس کا دل کبھی بھی پگھلنے والا نہیں ہے۔ تقریباً آدھی رات کا حصہ ہے، دونوں بچے سوئے ہوئے ہیں، انہوں نے سوچا کل بھی تھکے تھے اور 2 دن سے تھکے ہارے تھے، بولے آج چین کی نیند سو جائے، یہ بڑی نیک عورت ہے، کسی طرح ہمیں اپنے گھر تک پہنچا دے گی۔ دونوں بچے سوئے ہیں اور تھوڑی دیر سونا تھا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اٹھایا، کہا بھائی اٹھو۔ بولے کیا ہوا؟ بولے ابھی سونے کا وقت نہیں ہے۔ بولے کیا ہوا؟ میں نے ابھی خواب کے اندر دیکھا ہے کہ اللہ اکبر، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے بابا مسلم سے کہہ رہے ہیں، اے مسلم اکیلے ہی آ گئے اور ان بچوں کو ظالموں کے حوالے کر کے آ گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ بھائی میں نے بھی ایسا خواب دیکھا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ابو نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بچے میرے پیچھے ہی آنے والے ہیں۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کی گلے سے لگ کر رو رہے ہیں، بھائی کیا سچ میں کل ہمیں قتل کر دیا جائے گا؟ کیا سچ میں کل ہمارا سر قلم کر دیا جائے گا؟ جب دونوں بچے سسکیاں لے کر رونے لگے تو کیا ہوا؟ وہ جو حارث گھر میں تھا اس نے سنا، بیگم سے کہا یہ آواز رونے کی بچوں کی کہاں سے آ رہی ہے؟ بیگم نے کہا پتہ نہیں پڑوسی کے گھر سے آئے گی۔ بولے نہیں یہ پڑوسی کے گھر سے نہیں، مجھے اپنے گھر سے نظر آ رہی ہے۔ حارث اسی آواز کے کان لگاتا اسی سمت کی طرف بڑھا اور جب حارث وہاں اندر جا کے دیکھا تو 2 معصوم سے بچے گلے لگ کر رو رہے ہیں۔ حارث نے پوچھا تم دونوں کون ہو؟ انہوں نے سوچا بھائی یہ تو مہربانوں کا گھر ہے، یہ تو محبت والوں کا گھر ہے۔ بولے ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ اتنا سننا تھا حارث آپے سے باہر ہو گیا، تمہارے پیچھے میرے گھوڑے نے دم توڑ دیا اور تم میرے ہی گھر میں ایسو عشرت کا بستر سمائے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ننھے سے بچوں کو تماچے مارنا شروع کر دیا، تھپڑ مارنا ظالم نے شروع کر دیا اور اس ظالم نے دونوں بچوں کی زلفوں کو کس کر باندھ دیا۔ بولے رات بھر جتنا رونا ہے رو لو، جتنا دھونا ہے دھو لو، کل صبح میں تمہارے سر قلم کرنے والا ہوں، کل میں تمہارے گلے کاٹنے والا ہوں۔ 8 9 10 سال کے بچوں کو اللہ اکبر اس طرح سے وہ تھپڑ مار رہا ہے اور پیچھے سے عورت نے پیر پکڑ لیے۔ کہا حارث تجھے خدا کا واسطہ ذرا ان پھول سے بچوں کو دیکھ، انہوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ارے تو اسے تھپڑ مار رہا ہے، قبر میں تو فاطمہ کو تڑپا رہا ہے۔ اے حارث ان بچوں کو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ مگر وہ ظالم نے دونوں کو ایک دوسرے کی زلفوں سے گانٹھ لگا دی اور کہا جتنا تڑپنا ہے تڑپ لو، کل میں تمہارے گلے کاٹنے والا ہوں۔ ادھر کسی طرح عورت اپنے شوہر کو منانے میں لگی ہے، کبھی پیارے حارث کہہ کے پکارتی ہے، کبھی آقا حارث کہہ کے کہتی ہے، کبھی قدموں میں سر رکھ کے کہتی ہے اے حارث تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، ارے حارث سن، میں نے فاطمہ زہرا کے لیے کیسے خواب دیکھے ہیں، میں نے سوچا میں ان بچوں کو وعدہ کر چکی ہوں کہ تمہارے گھر تک پہنچاؤں گی، قیامت کے دن میں فاطمہ کو کیا جواب دوں گی، رسول اللہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گی۔ مگر حارث کا دل بدنا نہیں، رات بھر عورت کسی طرح حارث سے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ بالکل صبح فجر کا وقت ہوتا ہے، حارث گیا دونوں بچوں کے پاس، ایک شمشیر آبدار اپنے نیام میں ڈالا اور ایک بڑا سا جھولا لیا، دونوں بچوں کو اٹھایا انہی جھولوں میں ڈال دیا اور اس جھولے کو اوپر سے منہ بند کر کے اپنے کندھے یا سواری پہ ڈال
نکال کر یہ نہر فرات کی طرف جا رہا ہے۔ وہ عورت ادھر پیچھے سے دوڑتی ہوئی آتی ہے، حارث کے پیروں کو پکڑ کے ماں پہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے حارث خدا کے لیے ان بچوں کو چھوڑ دے۔ اے حارث دیکھ آپ تو انہیں چھوڑ دے گا، کل قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت تجھے نصیب ہو جائے گی۔ مگر حارث پر ابلیس حاوی ہو چکا تھا، حارث پر شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ جب دونوں پھول سے بچوں کو جھولے سے باہر نکالا، اللہ اکبر، اس کے بعد کہا کہ بچوں تیار ہو جاؤ، اب میں تمہیں قتل کرنے والا ہوں۔ بڑے بھائی نے کہا واقعی اگر تم قتل کرنا چاہتے ہو تو سنو، پہلے مجھے قتل کر دو، میں اپنی آنکھوں سے چھوٹے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹا آگے بڑھ گیا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں بھی اپنے بڑے بھائی کو نہیں دیکھ سکتا۔ حارث کو تو یہ سب بکواس لگ رہا تھا، وہ تو جھلا رہا تھا، وہ تو ایک شیطان صفت شخص بن چکا تھا۔ اس درندے نے کہا بچوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب اس نے ان کے سامنے تلوار نکالی، بچے سہمی ہوئی نظر سے ان تلوار کو دیکھ رہی ہے۔ عورت ہاتھ جوڑ کے کہتے حارث ذرا ان کی نظروں کو تو دیکھ، تجھے ذرا بھی ترس نہیں آتا؟ مگر اس خبیث نے ایسی تلوار چلا دی، دونوں بچوں کے سر تن سے جدا ہو گئے۔ اللہ اکبر، ان کے جسموں کو نہر فرات میں ڈال دیا اور دونوں بچوں کے سر اٹھا کر ایک ٹوکرے میں بند کر کے ابن زیاد کے دربار کے اندر پہنچ گیا اور ابن زیاد کے پاس لا کر پیش کر دیا ٹوپڑا، اوپر سے کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ ابن زیاد نے کہا یہ کیا ہے؟ بولے تحفہ لایا ہوں، میرا انعام کہاں ہے؟ تحفہ لایا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کیا تحفہ لایا؟ بولے تمہارے دشمنوں کے سر لایا ہوں۔ اس خبیث نے جب اوپر سے کپڑا ہٹایا تو دو پھول سے معصوم سے سر پڑے ہوئے تھے۔ ابن زیاد کہہ رہا ہے یہ کون سے میرے دشمن ہیں؟ بولے تمہارے سب سے بڑے دشمن مسلم بن عقیل کے بیٹوں کے سر لایا ہوں۔ ابن زیاد بولا ارے تجھے انہیں قتل کرنے کو کس نے کہا تھا؟ میں تو یزید کو لکھ چکا ہوں کہ ان بچوں کو زندہ وہاں بھیجوں گا، اب یزید نے مجھ سے کچھ کہا تو میں جواب کیا دوں گا؟ وہ بولا کیا کروں، مجھے ڈر تھا لوگ میرے ہاتھ سے چھین لے گئے، میں غریب آدمی ہوں۔ کہا کہ اب میں تجھے انعام دیتا ہوں، تو نے خبیث سے کیا کیا ہے، میں یزید کو کیا جواب دوں گا؟ اس نے فوراً دربار میں حکم دیا کہ کوئی ہے جو اس کے سر کو قلم کر دے۔ ایک شخص مقاتل نام کا کھڑا ہوا، اس کو بھی ان بچوں کے سر دیکھ کے خنس آ رہا تھا۔ بولے یہ سر مجھے دیجئے۔ بولے لے جاؤ اسے وہاں جہاں اس نے ان بچوں کو قتل کیا تھا۔ اس خبیث کو اسی نہر فرات پہ لے گیا، وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہے، اے مقاتل مجھے چھوڑ دے، مجھ پر رحم کھا، مجھ پر دیا کھا۔ مقاتل کہہ رہا ہے ظالم تو نے معصوم بچوں پر رحم کھایا تھا؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مقاتل کی تلوار اٹھتی ہے، اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ اٹھانے والا ہو گیا، آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والا ہو گیا۔ نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ تو یہ پہلے مسافر تھے امام حسین کی طرف سے جو کوفہ میں جا کر اللہ اکبر شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر اپنی رحمت و انوار کی بارش کا نزول فرمائے، ان کے صدقے میں اللہ ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے دونوں جہان کو اللہ تعالیٰ سوار دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ کچھ ضروری اعلان بھی سماعت فرما لیں۔